اللهم أرنا الحق حقا وارزقنا اتباعه وأرنا باطلا باطلا وارزقنا اجتنابه. اللهم اجعل عملي كله صالحا واجعله لوجهك خالصا ولا تجعل لأحد فيه شيئا. اللهم انفعنا بما علمتنا وعلمنا ما ينفعنا وزدنا علما. اللهم وفقنا لما تحب وترضى. اللهم اجعل القرآن ربيع قلوبنا ونور صدورنا وجلاء أحزاننا وذهاب همومنا وغمومنا آمین یا رب العالمین۔ الحمدللہ ہم سورۃ العصر کی تفسیر ہم نے شروع کی تھی، اور اس کی میں نے آپ کے ساتھ امپورٹنس شیئر کی تھی کہ کیسے صحابہ رضی اللہ تعالیٰ عنہم اس کو پڑھتے تھے ہر دفعہ جب بھی آپ جمع ہوتے تھے، اور جب آپ رخصت ہوتے تھے تو اس سے پہلے آپ اس سورہ کو پڑھتے تھے۔ پھر امام شافعی کا قول میں نے آپ کے ساتھ شیئر کیا، پھر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی احادیث جس میں عصر کی فضیلت کے بارے میں مجھے اور آپ کو پتہ چلتا ہے الحمدللہ۔ اور پھر لاسٹ ویک میں نے آپ سے وقت، انسان اور خسارہ، یہ تینوں چیزیں قرآن کی روشنی میں، یعنی کوئی بھی چیز ہم جب دیکھتے ہیں اس کی امپورٹنس ہم پتہ کرنا چاہتے ہیں، اس کی کیا اہمیت ہے اور اس سے اس کے فائدے کیا ہیں اس کو اختیار کرنے کے، اور اس کو نہ اختیار چھوڑنے کے نقصانات کیا ہیں۔ تو جب بھی ہم یہ چیز دیکھتے ہیں تو ہم کس چیز سے ریفر کرتے ہیں؟ اللہ کی کتاب سے، کیونکہ انسان کے حالات، واقعات، سچویشن، ماحول، عمر، زمانہ، وقت تبدیل ہو رہا ہے، مستقل تبدیلی آ رہی ہے، اور اب جو تبدیلی آ رہی ہے نا وہ بہت تیزی سے آ رہی ہے۔ پہلے آپ نے نوٹ کیا ہوگا کئی سال پہلے اس میں جو حالات تبدیل اتنی تیزی سے نہیں ہوتے تھے، اب اور زیادہ تیزی سے بدل رہے ہیں۔ تو ان چیزوں میں جو اتنی انسرٹینٹی ہے، اتنے ڈاؤٹس ہیں، اتنی کنفیوژن ہے، اس میں صرف ایک ہی ایک چیز اسٹیبل ہے، وہ ہے اللہ کی کتاب۔ تو جب انسان کہتے ہیں نا کہ جب اینکر کیا ہوتا ہے، جب اس میں اب کشتی بہت زیادہ، جو ایک بڑے آپ نے دیکھے ہوں گے وہ جو شپ ہوتی ہیں اس میں اینکر ہوتا ہے بہت بڑا، اور وہ اینکر کیا ہوتا ہے؟ اسٹیبلٹی کے لیے رکھا جاتا ہے کہ کبھی بہت زیادہ طوفان آئے اس میں اور بہت زیادہ مشکل ہو جائے بچنا، تو پھر اس اینکر کا سہارا لیا جائے۔ تو اللہ کی کتاب، اللہ کی ذات، اللہ پر ایمان ہمارے لیے وہ اینکر فورس ہے جو ہر طرح کے حالات میں، ٹربیولیشنز میں، پرابلمز میں مجھے اور آپ کو تھام کے رکھتی ہے، ہمیں استقامت دیتی ہے، ہمارے دل کو جما دیتی ہے اپنی اطاعت پر، اور یہی ہمارا ہمیں کرنے کے کام ہے قیامت تک جو ہے نا وہ اللہ کی کتاب کا ذریعہ بنتی ہے۔ تو انشاءاللہ اسی کو کنٹینیو کریں گے، اور جیسے میں نے آپ سے پہلے بھی کہا نا کہ یہ کہنے کو چھوٹی ترین، جیسے کہ قرآن کی مختصر ترین سورہ میں سے ایک ہے، اور ترتیب نزول کے اعتبار سے اول صورت ہے، مطلب شروع میں نازل ہوئی، آسان ہے، اور ایٹ دا سیم ٹائم اتنی مکمل ہے کہ اس میں پوری قرآن کا مضمون اس سورہ میں سما گیا، کہ اللہ تعالیٰ جو قرآن کو مختلف جو واقعات، حالات، قصص الانبیاء، قصص لوگوں کی اور حالات سے، اور کائنات پہ غور و فکر سے، اور احکامات سے، جو کچھ بھی مجھے اور آپ کو سمجھانا چاہ رہے ہیں، اگر ہم اس سورہ کی ڈیپتھ میں اسٹڈی کریں اور گہرائی میں جائیں کہ چار کام کرنے کے کیا ہیں جو کہ انسان کو بہت شدید نقصان سے، تباہی سے، ہلاکت سے بچا سکتی ہے، تو وہ اللہ تعالیٰ نے اس میں مختصراً بیان کر دیے، جو کہ عام فہم بھی ہیں، جیسے ایک ترجمہ بھی پڑھ لیا جائے تو بھی واضح ہو جائیں گے، لیکن اگر ایک ایک ورڈ کو، جیسے لاسٹ ٹائم میں نے آپ سے وقت، انسان اور خسر، تین چیز کو شیئر کیا تھا، اگر اس میں کسی کے لیے کوئی کنفیوژن ہے یا کوئی آپ ایڈ کرنا چاہ رہے ہو تو ایڈ کریں، بٹ انشاءاللہ آج ہم ایمان کے بارے میں بات کریں گے۔ کوئی بہن کی کوئی کنفیوژن ہو یا کچھ آپ اس میں ایڈ کرنا چاہ رہے ہو، یا آپ نے اپنے گو تھرو کیا ہو نوٹس کو جو ہم نے لاسٹ ویک پڑھے تھے، کوئی ایک چیز آپ کو سمجھ میں آئی ہو جو میں نہیں بتا سکی یا نہیں ہم واضح کر سکے، تو اپنا علم بھی شیئر کریں، اور یہ بھی نا ہمیں خسارے سے بچا سکتا ہے۔ یعنی آج ہم پڑھیں گے کہ پہلی کنڈیشن جو شرط اللہ تعالیٰ نے رکھ دی نا کہ ہر کوئی نقصان میں ہے، کیا چیز بچائے گی؟ اللہ کی کتاب، اور پھر آپس میں ایک دوسرے کس کو ایمان کی دعوت دینا، یعنی صرف میں اپنی ذات کی فکر نہ کروں، صرف اپنی گھر کی، اپنے بچوں کی، اپنی آخرت کی، بلکہ میں ساتھ کے ساتھ لوگوں کے لیے بھی سوچوں کہ میں ان کی کیا اپنے طور سے اصلاح کر سکتی ہوں۔ تو وہ بھی آپ کو، جو بھی بہن اس میں شیئر کرنا چاہیں تو ضرور آپ شیئر کریں، ہمارے پاس 2 منٹ ہیں، کوئی کچھ شیئر کرنا چاہے گا جو ہم نے لاسٹ ویک وقت، انسان اور خسارے سے سیکھا؟
अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। रोजीना अ, कैसे? मैं ठीक हूँ अल्हम्दुलिल्लाह, आप कैसी हैं? अल्हम्दुलिल्लाह, अल्लाह का शुक्र है। मैंने जो आपकी बातों से और बाकी भी मैंने सुना है इस सूरत की तफसीर को। तो खसा इंसान वल अस्र, जो अल्लाह ताला कसम खा रहे हैं ना, तो इसका मतलब है कि इंसान जिस दिन पैदा होता है उस दिन से खसारे में है। हम्म। यानी कि द डे यू आर बोर्न नेक्स्ट डे योर डे इज लेस, हम्म। वन डे इज लेस। बिल्कुल। और फिर उसके बाद तो इसमें कोई शक ही नहीं है कि हम खसारे में हैं। तो अल्लाह की कसम लेने से फिर पता चलता है कि वक्त की कितनी इंपॉर्टेंस है, कि एवरी सेकंड एवरी मिनट वी आर लिविंग बाय, वी आर लेटिंग इट गो एंड इट्स नॉट कमिंग बैक। और फिर इसको इंसान से जोड़ दिया गया है कि ऊपर से इंसान जो है वो खुद इतना लापरवाह है कि एक तो वक्त जा रहा है और उसको वो इतनी फजूल चीजों में, जैसे लव लव जो हमने पहले पढ़ा है उसमें वेस्ट कर रहा है, और चीजों की कसरत के पीछे पड़ा हुआ हम्म। है। फिर उसके बाद आपने तीन चीजों का बताया था, खसारा। तो एक तो इंसान फितरतन खसारे में है कि जब से हम पैदा हुए हमारा वक्त गुजर रहा है एंड वी आर गोइंग टुवर्ड द लॉस। हम्म। दूसरा, हम खुद को खसारे में डालते हैं क्योंकि हम टाइम को प्रॉपरली यूज नहीं करते। हमने अपने अब कामयाबी का पैरामीटर बहुत डिफरेंट बना लिया है। और यहाँ पे ना इस सूरत में मुझे एक चीज समझ आई है कि अल्लाह का पैरामीटर सक्सेस का और हमारा पैरामीटर बहुत फर्क है। हम्म। हमारा पैरामीटर ये है हम कितने सक्सेसफुल हैं, हमारे पास कितने घर हैं, हमारे पास क्या गाड़ियां हैं, मटेरियल। हम्म। अल्लाह का कहना यह है कि वक्त वक्त जिसको हम जाया कर रहे हैं। और अल्लाह के नजदीक कामयाब वो है जिसने जो ईमान लाया, जिसने नेक अमल किए। ईमान और अमल साथ साथ हैं, क्योंकि जब हम ईमान लाते हैं तो जब तक अमल नहीं करते तो ईमान होने का कोई फायदा नहीं है। बिल्कुल। और फिर तीसरी चीज जो उसके साथ ही कनेक्टेड है वो ये है कि हम दूसरों को भी बताते हैं कि क्या हक है, क्या हम्म। सही है, क्या गलत है। और फिर ये सारी चीजें इस तरह से इस सूरत में कनेक्ट कर दी गई अल्लाह सुब्हाना ने कि हमारे लिए बहुत इजी हो गया है पूरी जिंदगी की पिक्चर को देखना। मैं कल जब ये सुन रही थी ना, तो मेरी आंखों के सामने हर चीज इतनी वाजे होके आ रही थी कि हमारे अंदर क्या फॉल्ट्स हैं और क्या हमें करना चाहिए। बिल्कुल। तो और इसलिए ये सूरत बहुत जामे है, क्योंकि बिल्कुल। ईमान, अमल और हक की तलकीन, ये तीन इम्पोर्टेंट चीजें अल्लाह ने साथ एक सूरत में जोड़ दी। और फिर इंसान को वार्न भी कर दिया कि तुम खसारे में हो, तो मेक श्योर कि हम अपने टाइम को प्रोडक्टिवली और अल्लाह के लिए इस्तेमाल कर रहे हैं। बारकल्लाह फीक। और कुरान ने कितना वाज़े तौर पे अल्लाह ताला ने अख्सरून खासिरून के बारे में बताया। और हम लोग हर दफ़ा जो जज़ाकल्लाह खैर रोज़ीना बारकल्लाह फीक, हम जो सूरह कहफ पढ़ते हैं हर फ्राइडे को, उसमें आपने नोट किया होगा सूरह कहफ की आय नंबर 103 में अल्लाह सुब्हानहू व तआला क्या फरमा रहे हैं, कुल हल नुनब्बिउकुम बिल अख्सरीन आमाला, क्या 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 हम तुम्हें अमाल के एतबार से सबसे ज्यादा खसारे पाने वालों के बारे में बताएं। और देखें सुभान अल्लाह, अल्लाह ताला कुरान में क्वेश्चन करते हैं। और क्वेश्चन का मतलब क्या होता है कि हम जो है ना भूल जाते हैं और हम बाज दफा डिस्ट्रैक्ट हो जाते हैं। तो अल्लाह ताला कहते हैं कि कौन सबसे ज्यादा खसारा पाने वाला है, और किसके बारे में, जो उसके अमाल अक्सरीन अमाल अमाल के एतबार से हर वक्त तुम कुछ ना कुछ कर रहे हो, एक स्टेप फॉरवर्ड ले रहे हो, लेकिन कभी सोचा कि ये आगे का बढ़ना भी तुम्हें नुकसान दे रहा है। बाज़ दफा हम कुछ नहीं करके समझते हैं कि नुकसान है, लेकिन इसमें बताया जा रहा है इस आयत में कि करने के बाद भी नुकसान है। और वो करना क्या है, आया नंबर 104 सूरह कहफ, अल्लज़ीना दल्ला सायुहुम फिल हयाति दुनिया वहुम यहसबूना अन्नहुम युहसिनूना सुनआ, जिनकी सही दुनियावी जिंदगी में बहुत ज्यादा थी जबकि वो समझते थे कि वो अच्छे काम कर रहे हैं। और सुनआ इज द हाईएस्ट लेवल ऑफ अमला। अमला क्या है, एक्शंस, राइट। और सुनआ क्या है, ऐसा काम जो कि इंसान बहुत महारत के साथ करता है, सुनआ। जैसे उर्दू में भी हम सनात कहते हैं ना, कारोबार, वर्क, उसको कारखाना, सनात। तो यानी तुम इतनी मेहनत से वो काम कर रहे हो, तुम इतना ज्यादा उसमें अपने आप को थका रहे हो, कुर्बानी दे रहे हो, अपने अपने घर वालों, मतलब टाइम नहीं दे रहे अपने घर वालों को, अपनी फैमिली को, बस लगे हुए हो, हर चीज को कुर्बान कर रहे हो। लेकिन तुम ये देखोगे कि सारे के सारे गुण गुम हो गए, कुछ भी नहीं बचा। सुभान अल्लाह। यानी तो इससे क्या पता चलता है कि हमें अपनी डायरेक्शन को देखना है
کہ ہم اس خسارے سے کس طرح سے بچ سکتے ہیں، ہماری ڈائریکشن وہ ہو جائے جو کہ اللہ تعالیٰ مجھے اور آپ کو چاہتا ہے کہ ہم اس ڈائریکشن میں جائیں. اس ڈائریکشن ہی کے لیے اب جو ہے اس میں اللہ تعالیٰ نے مجھے اور آپ کو کیا بتا دیا، اب 4 کرنے کے کام. لیکن بس ایک چیز میں آپ کے ساتھ شیئر کروں گی جو میں نے آپ سے لاسٹ ویک وقت کے بارے میں آپ سے شیئر کر رہی تھی نا، کہ وقت کی جو برکت ہے اس کا اٹھ جانا. کہ میں نے آپ سے شیئر کیا تھا کہ قیامت کے قریب کیا ہوگا، کہ علامات قیامت کی ایک نشانی ہے کہ وقت تیزی سے گزرے گا. تو میں چاہ رہی تھی کہ میں حدیث بھی آپ لوگوں سے شیئر کروں. اور پھر یہ کہ نا، ایک میں لیکچر سن رہی تھی، انہوں نے بتایا تھا کہ 7 چیزیں، جس سے 7 کام جس کے کرنے سے ہمارے وقت میں برکت ہو سکتی ہے. تو میں سوچی تھی ٹائم کے ٹائم ہم کیوں نہ ان کلاسز سے خاص قرآن پہ غور و فکر کے ساتھ ساتھ عمل کی باتیں بھی لیں، کہ اب جو وقت ہمارے پاس رہ گیا ہے ہم اس کو کیسے مزید بہترین سے بہترین بنا سکتے ہیں. تو پہلے تو حدیث ہے، سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، قیامت سے پہلے وقت جلدی جلدی گزرے گا، اور نیک اعمال کم ہو جائیں گے، بخیلی آ جائے گی، فتنے ظاہر ہو جائیں گے اور حرج بڑھ جائے گا. صحابہ رضی اللہ تعالیٰ عنہم نے عرض کیا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، حرج کیا ہے؟ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، قتل قتل. یعنی بخاری کی حدیث ہے. اور جیسے ایک اور حدیث ہے، اس میں آپ نے فرمایا، سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، قیامت قائم نہیں ہوگی حتیٰ کہ وقت جلدی جلدی گزرنے لگے گا. سال مہینے کے برابر ہو جائیں گے، مہینے ہفتے کے برابر ہو جائیں گے، ہفتے دن کی طرح گزر جائیں گے، اور دن گھنٹے کے برابر ہوگا، اور گھنٹہ کھجور کی شاخ کے خشک پتوں کے چلنے کے وقت کی طرح گزر جائے گا. اسے ابن حبان نے روایت کیا ہے. سبحان اللہ. اور آج سے اس وقت سے زیادہ یہ کون اس کو نا اور زیادہ اس کو کر سکتا ہے احساس اس چیز کا. اس وقت آپ دیکھیں 2023 کا تو پتہ ہی نہیں چلا کیسے چلا گیا. ابھی 2024 آیا تھا، ونٹر تھی، تو ابھی ہم نے کہا ابھی تو ونٹر ہے، اسپرنگ میں ٹائم ہے. اب آپ دیکھیں کہ ویسے بھی ویدر بھی گلوبل وارمنگ کی وجہ سے چینج ہو رہا ہے، تو ویسے بھی باہر لگ ہی نہیں رہا کہ یہ ونٹر ہے، یہ فیبروری ہے. اور جو ہے نا وہ ویسے بھی آدھا مہینہ گزر گیا فیبروری کا، اور یہ تیزی سے رمضان آ رہا ہے. تو یہ سب کچھ کیا ہے؟ یہ قیامت کی نشانی کیوں اللہ تعالیٰ نے رکھ دی، وقت کا تیزی سے گزرنا؟ کیونکہ انسان نا ہر چیز کو اگنور کر سکتا ہے، وقت کے گزرنے کو اگنور نہیں کر سکتا. آپ دیکھیں نا، اگر کوئی ایسی نشانی ہوتی جو ہم کبھی کبھار دیکھ رہے ہوتے تو ہم بار بار بھول جاتے. لیکن وقت تو ایسی چیز ہے کہ میرا اور آپ کا ہر وقت تھوڑی تھوڑی دیر کے بعد کس پہ ہاتھ پڑتا ہے. اب تو فون ہے، پہلے تو گھڑیاں ہوتی تھیں، اس میں وال کلاکس اور رکھی ہوئی ہوتی تھیں گھروں میں، اس پہ نظر پڑتی تھی. لیکن اب تو الحمدللہ سیل فون میں ہر وقت دیکھ رہے ہوتے ہیں. تو اب کیا ہوتا ہے، آدھا گھنٹہ گزر گیا، 15 منٹ گزر گئے، 2 گھنٹے گزر گئے، صبح کا وقت گزر گیا، دوپہر آ گئی. تو یہ آپ اگنور کر ہی نہیں سکتے اس چیز کو. اور جب یہ بات اس کے اندر ہوئی ہے نا کہ نیکیاں کم ہو جائیں گی، تو اس کی وجہ سے، نیکیاں کرنے کی وجہ سے، یعنی ہمارا جو عمل ہے نا وہ کم ہو جائے گا، جس کی وجہ سے اللہ تعالیٰ وقت میں برکت اٹھا لیں گے. یہ اس کے ساتھ لنک ہے. کیونکہ کچھ کہیں گے نا کہ اس میں لنک کیا ہے، کہ قیامت قریب ہے اور وقت میں کمی آ گئی. حالانکہ وقت دیکھا جائے تو وہی 24 گھنٹے ہیں. کوئی یہ تھوڑی ہے کہ دن کے 24 گھنٹوں کے بجائے 22 گھنٹے یا 20 گھنٹے ہو گئے. اس طرح کمی تو نہیں آئی نا. کیونکہ صحابہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ یہی سمجھتے تھے جب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ان کے سامنے یہ حدیث بیان کرتے تھے کہ کیا گھنٹے کم ہو جائیں گے، وہ مطلب وہ سوچتے تھے ایسا کیسے ہوگا. ایسا اس لیے وقت اتنا ہی ہے، گھنٹے جو ہیں وہ 24 گھنٹے پورے دن کے وہی ہیں، مہینے کے وہی 30 31 دن ہے، ہفتے کے وہی 7 دن ہیں. لیکن ہوا کیا، کیونکہ انسان کا عمل نیک کم سے کم ہوتا گیا. یعنی اس کا عمل، جیسے کہ حدیث میں آتا ہے، یقیناً نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، وقت کی کمی کی اصل میں کمیوں میں نیکیوں کی کمی کی وجہ سے ہوگی. میں آپ کو اس کا وہ بتا رہی ہوں مفہوم. یعنی ینقض العمل، اور کیا قلیل وقت کس کی، الوقت قلیل ینقض العمل، یعنی وقت میں کمی عمل میں کمی کی وجہ سے ہوگی. اور یہ کون سے عمل میں کمی بتایا گیا ہے؟ یہ نیک اعمال میں کمی بتایا گیا. یعنی آپ خود آج دیکھیں نا، اللہ تعالیٰ ویسے سورہ واقعہ میں بھی کہتے ہیں نا، سلۃ من الاولین وقلیل من الاخرین، یعنی قیامت سے پہلے جو آخری کے وقت میں نیک لوگ ہوں گے وہ کم ہوں گے، اور وہ پہلے کے وقتوں میں زیادہ ہوں گے. اللہ کی کتاب یہ کہہ رہی ہے.
اور پھر اللہ کی کتاب کے بعد نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث یہ بیان کر رہی ہے کہ جیسے جیسے قیامت کا وقت قریب آئے گا لوگوں کا عمل کم سے کم ہوتا چلا جائے گا، اور یہ نیک اعمال کی بات ہو رہی ہے، کیونکہ ان میں وہی بات ہے نا، دیکھیں ہم نیک اعمال جو کر رہے ہوتے ہیں اس کی وجہ کیا ہوتی ہے کہ ہمیں ہماری اکاؤنٹیبلٹی کا خوف ہوتا ہے، ہمیں اپنے موت کا خوف ہوتا ہے، ہمارے سامنے ایک گول ہوتا ہے، تو انسان جلدی جلدی کر رہا ہوتا ہے کہ پتہ نہیں کل ہے یا نہیں ہے، اور وہ دنیا اس کو لیس ڈسٹریکٹ کرتی ہے۔ اب کیا ہے کہ دنیا ہم اتنی زیادہ ہم نے دنیا کو اپنا غم اور فکر اور خوشیوں کا ذریعہ بنا لیا اور آخرت کو بھول گئے، تو اسی لیے پھر ہمارا حرص، لالچ، طمع، خواہشات نفس کی پیروی اتنی بڑھتی چلی گئی کہ ہمارے پاس اب وقت ہی نہیں ہے نیک اعمال کرنے کا، سوچنے کا اس کے بارے میں۔ تو اس کی وجہ سے نا یہ وقت کی کمی ہے، کہ پھر جب انسان کے نیک اعمال کم ہو جائیں گے تو پھر وقت کی برکت اٹھ جائے گی۔ اصل میں کیا ہے کہ برکت کا اٹھ جانا اصل میں وقت کی کمی ہے۔ ابھی بھی آپ دیکھیں کتنے ہی لوگ جو اللہ کی اطاعت کے مطابق زندگی گزار رہے ہیں، الحمدللہ ایسے لوگ ہیں ہمارے آس پاس، اگر ہم دیکھیں کہ جو صرف اور صرف اللہ کو کی فرما برداری میں وقت گزار رہے ہیں، آپ یہ دیکھیں کہ ان کے وقت میں کتنی برکت ہے۔ اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی بھی دعا ہم اپنی امت کے لیے یہ تھے نا، اللہم بارک لی فی امتی، اللہ تعالیٰ میری امت کی صبح میں جو ہے وہ برکت عطا فرما۔ اور اسی میں آپ یہ دیکھیں کہ خاص کر جو وقت کی بات ہم کہتے ہیں العصر، سورہ والعصر جو ہم کہتے ہیں، اس میں بھی وقت کی قسم کھا کے عصر کے وقت کی، اور فجر والفجر، فجر کے وقت کی، تو اس کی خاص فضیلت ہے کہ اس وقت جو ہے وہ نیکیوں میں زیادہ سے زیادہ انسان وقت گزارے تاکہ اس کے پورے دن میں برکت ہو۔ تو اب یہ میں سن رہی تھی کہ کس طرح سے ہمارے وقت میں برکت آ سکتی ہے، کیونکہ میں اور اب آپ کیا چاہتے ہیں یہ سورہ پڑھنے کے بعد کہ اب جو وقت میرے اور آپ کے ہاتھ میں رہ گیا ہے ہم اس کو اچھے سے گزار لیں، تو اس کو اچھے سے گزارنے کے لیے ہم برکت مانگتے ہیں نا اللہ تعالیٰ سے۔ تو یہ میں انشاءاللہ آپ سے شیئر بھی کروں گی۔ تو انہوں نے بتایا کہ 7 اعمال جس کی وجہ سے ہمارے وقت میں برکت آتی ہے۔ پہلا عمل کیا ہے کہ صبح کے دن کا آغاز جو ہے نا وہ صبح کے وقت سے کیا جائے، یعنی ہماری صبح فجر کے بعد سے ہی طلوع آفتاب سے ہماری صبح شروع ہو جاتی ہے۔ اور الحمدللہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی جو سنت ہے اس کے مطابق آپ فجر پڑھتے، پھر اس کے بعد ذکر اذکار، پھر اشراق، پھر قرآن کی تلاوت، تو اس سے بھی ہمارے وقت میں برکت آتی ہے۔ تو ہم جب اپنے وقت کو جلدی کیونکہ اس وقت کیا ہوتا ہے کہ انسان جب پوری رات کی نیند لے کے اٹھتا ہے تو اس کے اندر ایک چستی آتی ہے، اس کے اندر ایک نئی کہتے ہیں نا کہ ایک سوچ کے ساتھ وہ دن شروع کرتا ہے، ایک ایکسائٹمنٹ ہوتی ہے، دن کا آغاز ہی کیا ہے ایک آپ کو امید دیتا ہے۔ تو اس کے ساتھ جب آپ ہوپ فل ہو کے جب کام شروع کریں گے تو اس میں برکت آئے گی۔ پہلی چیز انہوں نے یہ بتایا کہ صبح کے وقت کو، ارلی وقت کو یوٹیلائز کر لیا جائے اور زیادہ سے زیادہ کام اس میں کیے جائیں۔ اچھا، پھر اس کے بعد انہوں نے بتایا دوسرا وقت میں برکت کس طرح آتی ہے کہ گناہ کو ترک کرنا، گناہ کی معصیت کی زندگی کو چھوڑ دینا اور زیادہ سے زیادہ نیکیوں کی طرف مائل ہونا اور گناہوں کو چھوڑ دینا، اس سے بھی وقت میں برکت آ جاتی ہے۔ کیوں؟ کیونکہ جو گناہ ہوتے ہیں نا وہ وقت کی برکت کو لے جاتے ہیں۔ ہر چیز میں آپ یہ دیکھیں کہ کوئی بھی جیسے انسان ہے، اب کیا ہوتا ہے کہ جب آپ ظاہر ہے ہم جتنی دیر اللہ کی فرما برداری کر رہے ہوتے ہیں، جتنا دیر ہم اللہ کے پسندیدہ کام میں مصروف ہوتے ہیں، ہم اللہ کی رحمت کے سائے میں ہوتے ہیں، اور جب اللہ کی رحمت ہمارے ساتھ ہوتی ہے تو الحمدللہ اللہ تعالیٰ اس کام میں برکت ڈال دیتے ہیں۔ تو اسی لیے جب انسان بندہ اللہ کی نافرمانی کر رہا ہوتا ہے تو وہ اللہ کی رحمت سے دور ہوتا ہے، اور پھر کیا ہوتا ہے اس کی وجہ سے فکریں، پریشانیاں جو ہے وہ آتی ہیں، اور پھر اس کی وجہ سے کیا ہوتا ہے انسان لیس پروڈکٹیو ہو جاتا ہے۔ جب لیس پروڈکٹیو ہوتا ہے تو پھر اس کے کام سمٹ ہی نہیں پا رہے ہوتے، کیونکہ موسٹ آف دا ٹائم وہ فکر پریشانی میں وقت گزار دیتا ہے، کیونکہ گناہ جو ہے نا کچھ سیلف ان کا بوجھ تو ہمارے اوپر محسوس نہیں ہوتا، لیکن ہم ان کے اوپر اپنے روح اور اپنے نفس کے اوپر اس کو ضرور محسوس کرتے ہیں۔ کیونکہ آپ نے بھی یہ چیز نوٹ کی ہوگی، اکثر ہم بوجھل دل سے جب نماز پڑھتے ہیں تو کیا ہوتا ہے کہ وہ نماز کی کوالٹی مسنگ ہوتی ہے، نماز میں خشوع مسنگ ہوتا ہے، نماز میں جو اللہ سے ایک تعلق میرا اور آپ کا بننا چاہیے وہ نہیں بن پاتا، ٹھیک ہے نا؟ تو پھر کیا ہوا؟ کیا اس نماز نے ہمیں سکون دیا؟ بس ہم نے تو فرض کے طور پہ اس نماز کو ادا کر لیا، بٹ ایٹ دا سیم ٹائم جب ہماری نمازوں میں جب ہم اللہ کی طرف رجوع کرتے ہیں بہت زیادہ، اور ہم نماز میں خشوع کے ساتھ، محبت کے ساتھ، رغبت کے ساتھ ادا کرتے ہیں، تو آپ یہ دیکھیں کہ نماز آپ کو سکون عطا کرتی ہے، اور پھر وہ سکون جو ہے وہ مزید انسان کو نیکیوں کی طرف مائل کرتا ہے، اور پھر نیکیاں برکت لے کر آتی ہیں، ٹھیک ہے؟ تو دوسرا کیا ہو گیا کہ گناہوں کو ترک کرنا اور نیکیوں کی طرف مائل ہونا، یہ برکت کا باعث بنتی ہے۔
پھر یہ کہ اور انہوں نے بتایا تھا کہ ایک تیسرا برکت لانے کا جو ہے وہ کیا ہے ذریعہ، اپنی فیملی کے ساتھ وقت گزارنا۔ کیوں؟ اور انہوں نے اس میں ایک حدیث شیئر کی تھی کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جو مفہوم ہے کہ جو خواہش رکھتا ہو کہ اس کو زیادہ مال ملے ملے، اور تو یعنی اس کا وقت زیادہ ہو، اس کو مال زیادہ ملے، تو اسے چاہیے کہ اپنے گھر والوں کے ساتھ اچھا سلوک کرے۔ دیکھیں سبحان اللہ، کبھی میں حدیث یہ پڑھ رہی تھی اور لکھ رہی تھی تو میں سوچ رہی تھی، دیکھو کہ کتنا ویلیو اللہ تعالیٰ نے ہمارے وقت کو بتایا کہ تمہارا وقت ویلیویبل ہے اور پروڈکٹیو ہے جب تم اپنے پیاروں کے ساتھ اس کو گزارو۔ کیونکہ آپ دیکھیں نا، جب انسان خود پروڈکٹیو ہوگا، جب وہ نیکیوں کی طرف مائل ہوگا، اس کی صحبت کو لوگ پسند کریں گے، اس کی جو کمپنی ہے لوگ اس کو انجوائے کریں گے۔ اور سب سے زیادہ ہماری صحبت، ہماری کمپنی کس کو کون مستحق ہے، اس کو کون ڈیزرو کرتا ہے؟ باہر والے نہیں بلکہ ہمارے گھر والے۔ تو ہم اپنے گھر والوں کے ساتھ جب اچھا رہیں گے اور ان کے ساتھ جیسے کہ فیملی ٹائم ہم پروڈکٹیو وے میں، یہ ایسا نہیں ہے کہ ہم ان کے ساتھ بیٹھ کے اللہ کی نافرمانی کریں، ان کے ساتھ بیٹھ کے ہم کوئی ایسا کام کریں جو اللہ کو پسند نہیں ہے۔ اس میں بتایا گیا وقت گزارنا کے ساتھ ساتھ یہ کہ ہم اس کو اچھے سے اچھا یوٹیلائز کریں، ان کے ساتھ بیٹھ کے کوئی ان کی باتیں سنیں، ان کو گائیڈ کریں، ایڈوائز۔ بعض دفعہ کیا ہوتا ہے کہ ہمیں بچوں کو ہم بس صرف کیا ہوتا ہے انسٹرکشنز دیتے رہتے ہیں، یہ کرو، یہ نہیں کرو، یہ ایسے جاؤ، ویسے نہیں جاؤ، وہ پڑھ لو، یہ کر لو۔ انسٹرکشنز آپ یقین کریں بالکل فائدہ نہیں دیتی جب تک کہ آپ ان کے ساتھ بیٹھ کے ان کے ساتھ وقت نہیں لگاتے، ان کی باتیں نہیں سنتے، ان کو ایڈوائس اسی تربیت، اسی بات سے ان کو تربیت نہیں کرتے۔ اس سے پھر جو ہے نا، جو بچوں میں چینج آتا ہے نا، وہ بہت لانگ لاسٹنگ ہوتا ہے اور پرماننٹ ہوتا ہے، نہ کہ بس ہم ان سے کبھی کبھار چلتے پھرتے اٹھتے بیٹھتے ملے اور جو ہے نا وہ ایک لمبی لسٹ دے دی ان کو کرنے کے اور نہ کرنے کے کام۔ تو اس سے یہ پتہ چلتا ہے۔ اور آپ نے یہ بھی نوٹ کیا ہوگا کہ پہلے کے وقتوں میں گھر والے مل کے کھانا کھاتے تھے، اور آپ نے دیکھا ہوگا کہ اب جب دسترخوان لگتے تھے اور سارے لوگ بیٹھتے تھے، اس کھانے میں بھی برکت ہوتی ہے کہ کتنے سارے لوگ مل کے کھاتے ہیں۔ تو اس کی بھی وجہ ہے نا۔ تو اس میں وقت گزارنا کے ساتھ، کیونکہ وقت نا رزق ہے، جب ہم رزق کی بات کرتے ہیں تو رزق نہ ہم، اللہ نے جو ہمیں رزق دیا، اللہ تعالیٰ نے کہا ہے وہ خرچ کرو، تو وقت ہمارا رزق ہے، ہمارا جو ہے وہ آپ کے نیک اعمال آپ کے رزق ہے، آپ کی اولاد آپ کا رزق ہے، آپ کے گھر کی جو بھی اللہ تعالیٰ نے ہمیں نعمتیں دی ہیں وہ سب کے سب رزق میں شامل ہے۔ تو جب ہم اس رزق کو لوگوں کے ساتھ، خاص کر اپنے پیاروں کے ساتھ شیئر کرتے ہیں، تو اس میں وقت میں برکت آ جاتی ہے۔ سبحان اللہ۔ اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا طریقہ کیا تھا؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے عصر کے بعد آپ اپنی ازواج مطہرات کے گھروں میں جاتے تھے اور آپ ان کے ساتھ حال احوال ان کا پوچھتے تھے، ہر زوج کے پاس آپ جاتے تھے۔ تو آپ یہ دیکھیں کہ وہ سنت کی پیروی بھی ہو گئی خاص کر۔ اور آج ہمارے پاس افسوس کے ساتھ کہنا پڑتا ہے، ہمارے والدین کے لیے ہمارے پاس وقت نہیں ہے۔ والدین جیسے جیسے ہم بڑے ہوتے جاتے ہوتے ہیں اور کسی کے پاس والدین ہیں ان کے، تو وہ پہلے ہمیں فائدہ دیتے تھے، دیکھیں ہمارے سارے کام کرتے تھے۔ اب ہم جو ہے نا وہ خود مختار ہو گئے، تو اب وہ ہمارے کائنڈ آف ڈیپینڈنٹ ہو گئے، تو ہم کہتے ہیں کہ اب ٹائم ویسٹ ہونا ہے، ان کے ساتھ پاس بیٹھ کے کیا کرنا ہے، ٹائم ویسٹ ہونا ہے، ان کے پاس وقت گزارنے سے کے بجائے، یا پھر ان کو فون کرنے کے بجائے، اگر وہ دور ہیں چلو میں کچھ اور کام کر لیتی ہوں، پھر ہم دوسرے کاموں میں لگ گئے، ان کو چھوڑ دیا۔ تو ہمیں نہیں پتا کہ ان کے ساتھ گزارا ہوا وقت آپ کے باقی کاموں کو صحیح کر دے، ان کے ساتھ گزارا ہوا وقت آپ کے وقت میں برکت ڈال دے۔ سبحان اللہ، یعنی ہر حدیث کو فالو کرنا جو ہے نا وہ ہمارے لیے برکت کا باعث ہے۔ ایک جگہ میں اور پڑھ رہی تھی کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی احادیث کو اور آپ کی سیرہ کو پڑھنا برکت کا باعث ہے دن میں۔ کیوں؟ اور اس کے بھی کہاں سے آپ کو پروف ملتا ہے؟ آپ نے سیرہ پڑھی ہوگی نا، تو اس میں آپ نے دیکھا ہوگا حضرت حلیمہ سعدیہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا، جو آپ کو آپ کی دودھ پلائی ماں تھی، تو جب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ان کے پاس رہے تھے اور ان کو دودھ پلا رہی تھی، اس سے پہلے قحط سالی تھی جہاں وہ رہتی تھی۔ جب آپ نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو رکھا، ان کو دودھ پلایا، جس عرصے آپ کا خوب جو ہے نا وہ فلرش ہوا، خوشحال ہوئے، کہتے ہیں کہ مویشی موٹے تازے ہو گئے، دودھ دینے لگے، اور بہت زیادہ جو ہے نا وہ خوشحالی آ گئی۔ تو آپ نے پھر جب وہ وقت پورا ہو گیا، تو آپ نے ان کی حضرت آمنہ سے جو ہے وہ علیہ السلام سے مزید آپ نے وقت مانگا کہ میں اور ان کو اپنے پاس رکھ لوں، یعنی آپ نے محسوس کیا برکت، آس پاس خوشحالی۔ تو اس سے بھی پتہ چلتا ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا ذکر، آپ کی سیرہ کو پڑھنا، آپ کی احادیث کو پڑھنا، اور آپ کی سنتوں کو اپنے دل میں ڈے ٹو ڈے لائف میں لانا برکت کا باعث ہے۔
اور ایک برکت آپ کی یہ بھی ہے کہ سنت یہ بھی ہے کہ فیملی کے ساتھ وقت گزارنا. تو انشاءاللہ میں اس لیے دیکھیں میں سورہ اثر سے نا فوراً گزر جاتی اگر ہم بس تفسیر کو پڑھتے. میں چاہتی ہوں میں اپنے لیے بھی اس میں عمل کی باتیں لوں کہ جو وقت اب میرے پاس ہاتھ میں رہ گیا میں اس کو کیسے پروڈکٹیو اور برکت والا بنا سکتی ہوں. اسی لیے اور یہ نا ساری پریکٹیکل ٹپس ہیں جو میں آپ سے شیئر کر رہی ہوں نا, یہ سب ہم کر سکتے ہیں جو ابھی تک ہم نے اگنور کی تھی کہ وہ کام مجھے لگ رہا تھا کہ وقت ضائع ہو رہا ہے, اگر میں یہ کر لوں تو یہ وقت نہ میرا بچ جائے گا. لیکن ہمیں اللہ کے اس کے مطابق اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی سنتوں کے مطابق اگر ہم وقت گزاریں گے تو پھر وہ وقت برکت کا باعث بنے گا, اور اسی 24 گھنٹے میں ہم بہت کچھ کر سکتے ہیں. اور برکت کی مطلب کیا ہوتے ہیں؟ برکت کا مطلب ہوتا ہے کہ کم وقت میں زیادہ فائدے کی چیز, یعنی بہت زیادہ توقع کہ تھوڑی چیز بھی کفایت کر جائے. یہ برکت ہوتی ہے کہ ہو سکتا ہے مال کم ہو سکتا ہے ریسورسز کم ہو سکتا ہے عمر کم ہو سکتا ہے صحت کم ہو, لیکن جتنی بھی ہے وہ باعث بن گئی بہت زیادہ خیر پہنچانے کے, بہت زیادہ خیر پھیلانے کے, بہت زیادہ سکون کا. آج آپ دیکھیں نا ہم جو چیزوں کے پیچھے بھاگ رہے ہیں اور یہ کرنے کے کام جو میں نے ابھی آپ سے شیئر کیے چھوڑ رہے ہیں, اس کی وجہ کیا ہے کہ ہم سمجھ رہے ہیں ہم بہت کچھ کر سکتے ہیں. اصل چیز کثرت نہیں ہے. اسی لیے آپ یہ دیکھیں کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے قرآن میں یہ نہیں کہا کہ تمہاری بخشش کا ذریعہ عمل الکثیر ہے. اللہ نے کہا احسن عمل, کثیر العمل نہیں کہا. کثیر العمل ہوتے ہیں بہت زیادہ عمل. کہیں بھی آپ دیکھیں گے نا جو عمل صالح کی ڈیفینیشن آپ کو ملے گی احسن عمل, خوبصورت عمل. تو احسن عمل کون سا ہوتا ہے انشاءاللہ ہم پڑھیں گے کہ جو قرآن کے مطابق اللہ کی کتاب کی روشنی میں اور سنت کے مطابق نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی اتباع اور اطاعت کے مطابق کیا گیا ہو, جو صحابہ رضی اللہ تعالیٰ عنہم نے کیا, وہ اصل میں آسن ہے. اور آسن عمل برکت کا باعث بنتا ہے. تو یہاں پر جو ہے وہ اس سے ہم اپنے گھر کے اپنے وقت کے کاموں میں جو وقت ہے اس میں برکت لا سکتے ہیں. ٹھیک ہے. اچھا, چوتھا پوائنٹ کیا ہے جو انہوں نے بتایا کہ برکت کیسے آئے گی؟ برکت شکر گزاری سے آئے گی. اللہ سبحانہ و تعالیٰ سورہ ابراہیم میں فرماتے ہیں وَلَئِن شَكَرْتُمْ لَأَزِيدَنَّكُمْ, لَئِن شَكَرْتُمْ لَأَزِيدَنَّكُمْ. اس کا مطلب کیا ہے کہ البتہ جب تم شکر کرو گے تو تمہیں اور ملے گا. سبحان اللہ, کتنا خوبصورت اور اسٹریٹ فارورڈ کرائٹیریا بتا دیا. تم چاہتے ہو تمہاری جو بھی چیز تمہارے پاس ہے وہ اس میں جو ہے وہ زیادہ ہو جائے, وہ برکت والی ہو جائے, وہ زیادہ ہو جائے, چلو شکر گزاری شروع کر دو. آج کیا ہے تمہارے پاس صحت کم ہے, صحت چاہتے ہو صحت کی شکر گزاری شروع کر دو. اور صحت کی شکر گزاری میں نے پہلے بھی آپ سے شیئر کیا تھا کہ ہمارے صحت میں ہمارے کیا چیزیں شامل ہیں, ہماری آنکھیں, ہمارے کان, ہمارے اعضاء, ہاتھ پاؤں, ہمارا دل, ہماری علم, یہ سب کچھ شامل ہے. ہمارا دماغ جو ہمارا عقل, یہ سارا, تو یہ سب کچھ اللہ کی اطاعت میں استعمال کر دیں. آنکھیں اللہ کی نعمت ہے, اللہ کی کائنات پہ غور و فکر کریں, قرآن پڑھیں. زبان جو ہم ہر وقت جو بولنے کی صلاحیت ہے, یہ اس کی شکر گزاری کرنی ہے, ذکر اذکار کریں, اب قرآن کی تلاوت خوبصورتی سے تجوید کے ساتھ پڑھیں. اور پھر اعضاء کی شکر گزاری کرنی ہے, اپنے آپ کو عبادت میں مصروف رکھیں. نماز کیا ہے؟ بدنی عبادت ہے. جو رکوع ہے, سجدہ ہے, قیام ہے, یہ سب کیا ہے؟ بدنی عبادت ہے. تو جتنا زیادہ ہم عبادت کریں گے آپ نے اتنی زیادہ شکر گزاری کی, اور اللہ تعالیٰ مزید صحت عطا فرمائیں گے. پھر مال کی شکر گزاری کیا ہے؟ صدقہ خیرات شروع کر دے, اللہ کے راستے میں انسان دینا شروع کر دے, جو کہ فرض اللہ نے زکوٰۃ دیا, لیکن اس کے علاوہ نفلی صدقات, چیریٹی. تو پھر کیا ہے کہ وہ زیادہ ہونا شروع ہو جائے گا, مال خود بخود بڑھنا شروع ہو جائے گا. اور پھر وقت اگر ہم چاہتے ہیں اور بڑھے مزید, تو ہم والنٹیئر ورک کریں, کچھ نہ کچھ اپنے دن کا یا مہینے کا یا سال کے ٹائم ضرور جو ہے نا وہ ایلوکیٹ کریں کہ اس وقت میں کوئی والنٹیئر ورک کروں گی, وداؤٹ اینی اپریسیشن, وداؤٹ اینی منی, وداؤٹ اینی تھنگ, so only to please Allah subhanahu wa ta'ala, for the sake of Allah. والنٹیئر ورک, اپنا وقت, اپنی صلاحیتیں دیکھیں کہ کیا کچھ میں کر سکتی ہوں. جیسے ہوتا ہے نا کہ اللہ نے ہر انسان کو مختلف صلاحیتیں دی ہیں, کوئی اچھا بول سکتا ہے, کوئی اچھا لکھ سکتا ہے, کوئی اچھا ٹیک سیوی ہوتا ہے, تو اچھا ٹیکنالوجی کا کام جانتا ہے. تو جو جس طرح سے کام کر سکتا ہے وہ اس لحاظ سے اپنے آپ کو استعمال کرے. اور آپ یہ دیکھیں کہ پھر اللہ تعالیٰ آپ کو ایسا برکت کا باعث بنا, آپ کے میں ہر چیز میں برکت عطا کر دیں گے. علم میں برکت چاہتے ہیں تو علم شیئر کرنا شروع کر دیں, علم میں برکت آنا شروع
شروع ہو جائے گی، کیونکہ کائنات کی ہر چیز جو ہے نا وہ بانٹ رہی ہے، وہ ایک کیا خیر کا باعث بن رہی ہے، کیونکہ وہ بانٹ رہی ہے، وہ دے رہی ہے۔ تو جب ہم بھی دیں گے تو پھر واپسی میں اللہ کا وعدہ ہے کہ تمہیں ضرور ملے گا، ازیدنکم، اس پہ بھی دیکھیں لام تاکید اور نون شدہ، یعنی ضرور بضرور تمہیں زیادہ ملے گا اگر تم شکر گزاری کرو گے۔ ٹھیک ہے، تو یہ ہم انشاءاللہ اپنی زندگیوں میں اس کو لے کر آئیں۔ پھر پانچواں جو ذریعہ ہے برکت کا، وہ کیا ہے؟ قرآن کی تلاوت۔ قرآن کو کی ضرور کچھ نہ کچھ ٹائم اپنا وقت قرآن کے لیے وقف کریں۔ اور جیسے کہ ہم سورہ بقرہ کے لیے خاص کر کہا گیا کہ سورہ بقرہ کی تلاوت طویل، کیونکہ سورہ بقرہ اور سورہ آل عمران الزہراوین کہا جاتا ہے نا، دو چمکنے والی صورتیں، اور پینیکل آف دا قرآن ہے، اور کہتے ہیں کہ شیاطین اس گھر سے چلے جاتے ہیں، اس گھر میں برکت آتی ہے۔ تو کیا اس کی وجہ کیا ہے؟ آپ یہ دیکھیں نا، کیونکہ سورۃ البقرہ از دا لانگسٹ سورہ آف دا قرآن، طویل ترین سورہ ہے قرآن کی۔ تو جتنا زیادہ آپ نے سورہ بقرہ پڑھا تو آپ نے اتنا زیادہ وقت لگایا نا دن میں، تو پھر اس کے بعد کیا ہے کہ دن میں خود بخود برکت آ جائے گی۔ آپ نے جب اچھا، اکثر ہم کیا کرتے ہیں کہ جلدی جلدی چلو قرآن پڑھ لو، یہ کام ٹھیک ہے، وہ بھی ضروری ہے، ظاہر ہے ہمیں اوقات میں رہتے ہوئے گھر کی صفائی، کھانا اور باقی بچوں کی ضروریات پوری کرنی ہوتی ہیں، اور یہ تو نہیں ہو سکتا کہ ہم ہر وقت جو ہے وہ کریں، لیکن قرآن کا حصہ کچھ نہ کچھ، خاص کر صبح کے وقت۔ اور سورہ اسراء میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں بنی اسرائیل کہ صبح کا قرآن جو ہے وہ کیا ہے؟ گواہی بنے گا۔ تو خاص کر اپنا وقت، اور الحمدللہ اب تو ماشاءاللہ سے رمضان آ رہا ہے، اور رمضان میں انشاءاللہ میں اور آپ ابھی شعبان میں ہم داخل ہو گئے ہیں، اور ہم اللہ سے دعا کریں اللہم بلغنا رمضان، اللہ ہم کو رمضان تک پہنچا دے۔ تو رمضان تک پہنچنا صرف اور صرف یہ نہیں ہے کہ ہم فزیکلی سب پہنچ جائیں، وہ تو وقت گزر رہا ہے، اس میں میرا اور آپ کا کیا کمال ہے؟ آج جو ہے رمضان کی شعبان کی پہلی یا دوسری تاریخ ہے، تو یہ گزر جائے گا، آپ نے اور میں نے کیا کیا؟ میں اور آپ اس کو کیسے پروڈکٹیو بنا سکتے ہیں، کیسے پہنچ سکتے ہیں رمضان تک اچھے طریقے سے؟ جب ہم سب سے پہلے اپنا تزکیۃ النفس کریں۔ پہلے دیکھیں نا، ایڈورنمنٹ سے پہلے، سجاوٹ سے پہلے کیا ہوتی ہے؟ صفائی ہوتی ہے۔ تو یہ شعبان کا مہینہ تزکیۃ النفس کا مہینہ بنا لیں، اپنے نفس کی، اپنی روح کی پاکیزگی کا ذریعہ بنا لیں۔ اور سب سے زیادہ نفس کی تزکیہ کون کر سکتا ہے؟ اللہ کی کتاب۔ اس سے بڑھ کے بھی کوئی تزکیہ کوئی کرنے والی چیز ہے؟ جیسے کہ میں نے آپ سے پہلے بھی شیئر کیا نا، سورہ آل عمران میں اللہ تعالیٰ نے جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو مبعوث کرنا ہے بتایا، کہ اللہ تعالیٰ نے جو آپ کو بھیجا چار چیزوں کے ساتھ، تو اس میں ایک تھا کہ قرآن تزکیۃ النفس کرتی ہے، قرآن تزکیہ کرتا ہے۔ تو ہم قرآن کے سامنے اپنے آپ کو بٹھائیں، اور جو بھی آیتیں ہمارے اندر جا رہی ہوں، وہ ہمیں گناہوں سے، شک و شبہات سے، اور جو ہے نا نفس کی خواہشات سے، اور گرجز سے، اور کینے سے، اور بغض سے پاک کریں، دھوئیں۔ جیسے ہم دھوتے ہیں چیز تو صاف ہو جاتی ہے نا، اس دفعہ یہ مہینہ ہے ہماری دھلائی کا، ہماری روح کی اور ہماری نفس کی پاکیزگی کا۔ تو اپنے اندر سے گرجز، کیونکہ دیکھیں نا، ہمیں اپنی زندگی کا کچھ پتہ نہیں، سورہ عصر گزرنے کے بعد اب تو پڑھنے سے ہمارے اور کیا ایکسکیوز رہ گیا کہ ہم کہتے ہیں کہ اب میں اس کو معاف نہیں کروں گی، اب میں اس سے بات نہیں کروں گی، یا اس نے فلاں نے میرے ساتھ یہ کیا۔ کیا ہمیں پتہ ہے ہمارا آج وقت موت کا فرشتہ آ جائے اور قضا ہماری آ جائے، اور ہم اس وقت بھی کیا کہیں گے؟ اس وقت تو ہم کہیں گے کہ بھائی چلو میں نے سب کو معاف کر دیا، مجھے بس اس وقت تو میرے پاس بڑی مشکل ہے۔ تو ہم تو ہر وقت اسی طرح جئیں کہ اگلے پل کا پتہ نہیں، سیکنڈ کا، منٹ کا پتہ نہیں۔ جس کو موت آ رہی ہوتی ہے نا، اس کو کچھ نہیں پتا ہوتا کہ کچھ سیکنڈ پہلے، منٹ پہلے مجھے موت آنے والی ہے، لیکن وہ اتنا قریب ہوتا ہے۔ سورہ قاف میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ موت کا فرشتہ اس کے زیادہ قریب ہے اس سے، جو کہ اس کا پیارا اس کے پاس ہے اس وقت۔ تو سبحان اللہ، ہم اگر ہر وقت اپنی موت کو، اپنی آخرت کو، اپنے انجام کو سامنے رکھ کے جئیں، تو ہم ہر وقت اپنا تزکیہ، اپنی روح کی صفائی کریں گے۔ ہم ہیں کیا چیز؟ کبھی میں سوچتی ہوں کہ ہم ہیں کیا؟ ہماری اوقات ہی کیا ہے جو ہم کہتے ہیں کہ ہم اس کو معاف نہیں کریں گے، یا اس کی جو ہے نا وہ ہم اپنے دلوں سے جو ہے وہ بدگمانی نہیں نکالتے، کینہ نہیں نکالتے۔ ہماری اوقات ہی کیا ہے؟ آج اللہ تعالیٰ ہمارا سانس بند کر دیں، آج آکسیجن نہیں ہو، ہم تو مچھلی کی طرح تڑپ تڑپ کے مر جائیں، کوئی ہمیں مارنے کے لیے کوئی ویپن کی ضرورت ہی نہیں ہے۔ یہ اتنا انسان فرجائل ہے۔ آپ سوچیں ہمارا اتنا سا بیلنس آؤٹ ہو جائے، ہلکی سی چیز، تو وہ ہم جو ہے نا زندہ نہ رہ سکیں، تو کہاں تو ہم اتنی بڑی بڑی باتیں کر رہے ہوتے ہیں، اکڑ رہے ہوتے ہیں۔ تو یہ خاص کر اس میں ہم جو ہے نا وہ قرآن کے ذریعے اپنا تزکیہ کریں، قرآن بھی پڑھیں، ساتھ ساتھ اس کی آیتوں پہ غور و فکر کریں، اور اپنا وقت ضرور اس کے ساتھ جو ہے نا وہ اپنے دلوں کو صاف کریں۔
اور پھر چھٹا انہوں نے بتایا کہ طریقہ برکت کا کیا ہے، کہ اللہ کا ذکر دن اور رات کے اوقات میں کرنا، کیونکہ حدیث کا مفہوم ہے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ذاکرین سبقت لے گئے۔ اور یہ بھی اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں نا، اللہ بذکر اللہ تطمئن القلوب، کہ دلوں کو سکون دیتا ہے اللہ کا ذکر۔ تو صبح شام دن رات کی جو صبح شام کی دعائیں، الحمدللہ جو بہنیں ہمارے ساتھ نہیں ہیں، منڈے کلاس میں آپ اپنا نمبر شیئر کر لیں، اور سسٹر انجم اور شاہین آپ کو ایڈ کر لیں گی، اس میں ہم دعائیں پڑھتے ہیں، ہر ہفتے کی ہماری ایک دعا ہوتی ہے، ہم نے صبح شام کی دعائیں الحمدللہ اس میں یاد کر لی، ہم نے نماز کی مسنون اذکار دعائیں یاد کر لی، نماز کے بعد کے اذکار کی دعائیں الحمدللہ اب ہم سونے جاگنے کی دعائیں اس میں یاد کر رہے ہیں۔ تو جب آپ کے دن کی اوقات زیادہ سے زیادہ ذکر میں گزریں گے، جیسے اللہ تعالیٰ سورہ احزاب میں بھی کوالٹیز بتاتے ہیں نا، ذاکرین بہت زیادہ ذکر کرنے والے مرد اور عورتوں میں سے وہ فلاح پا گئے۔ اور ہمیں خسارے سے بچنے کے لیے فلاح پانا ہے نا، خسارے کا اپوزٹ کامیابی ہے۔ تو اچھا پھر کیا ہوتا ہے، کبھی ہم سوچتے ہیں کہ ارے ذکر اذکار میں اتنا ٹائم لگ گیا، ہم چلتے پھرتے کرتے رہیں۔ آپ یہ دیکھیں نا، اکثر جیسے آپ کو زبانی ہم کیوں حفظ کر رہے ہیں، تاکہ ہماری زبان کے اوپر ایٹ دا ٹپ آف اوور ٹنگ وہ دعائیں جاری رہیں۔ اور پھر کیا ہے، کوکنگ کر رہے ہیں، کلیننگ کر رہے ہیں، وہ تو آپ اپنے ہاتھوں سے کر رہے ہیں نا، اس میں زبان کا تو کوئی کام نہیں ہے۔ اگر آپ کوئی لیکچر سن لیں اس وقت تو وہ بہترین ہے، لیکن اگر آپ اکثر میرا کیا ہوتا ہے، ایگزاسٹ فین چل رہا ہوتا ہے، تو پھر میں کبھی لیکچر سن رہی ہوتی ہوں تو مجھے آواز نہیں آتی، تو اس وقت پھر میں ذکر اذکار کر لیتی ہوں، کہ آپ کا ہاتھ چل رہا ہے تو آپ جو ہے نا وہ ساتھ ساتھ آپ نے جو ہے اپنی دعائیں، جو بھی آپ دعا یاد کر رہے ہیں وہ آپ نے پڑھنا شروع کر دی، کوکنگ کرتے ہوئے، کلیننگ کرتے ہوئے، ملٹی ٹاسکنگ ہم کر سکتے ہیں، اور یہ انسان کو زیادہ پروڈکٹیو بناتی ہے۔ آپ نے تھوڑے وقت میں سارے سارے کام کر لیے، آئرننگ آپ کر رہے ہیں، ہاتھ سے کر رہے ہیں استری، آپ نے جو ہے وہ دعائیں یاد کر لی، سورتیں پڑھ لی، استغفار کر لیا۔ اور جیسے کہ یہ مہینہ ہے شعبان کا، تو اور زیادہ ہم استغفار کریں، کہ اب اللہ تعالیٰ کی رحمت ہمیں چاہیے رمضان کے مہینے میں، اور اللہ کی رحمت اور برکت برستی ہے، تو اس کا مستحق کون بنے گا، جو زیادہ سے زیادہ جو ہے نا وہ پاک ہوگا، جو زیادہ سے زیادہ، اب گناہوں کے ساتھ ہم دیکھیں نا ہمیں کیسے اللہ کی رحمت ملے گی، تو ہم زیادہ سے زیادہ استغفار کریں، سید الاستغفار، اور رب اغفر لی وتب علی، استغفر اللہ العظیم، استغفر اللہ واتوب الیہ، یہ مستقل ہم پڑھتے رہیں۔ اور پھر ساتواں پوائنٹ انہوں نے بتایا تھا وقت میں برکت لانے کا، اچھی صحبت کو اختیار کرنا، وچ از سو امپورٹنٹ، کیونکہ بعض دفعہ میں اور آپ اکیلے اکیلے کچھ کر رہے ہوتے ہیں اور ہمارے پاس کوئی موٹیویشن نہیں ہوتی، لیکن جب ہم اچھی صحبت اختیار کرتے ہیں لوگوں کی جو کہ بہت پروڈکٹیو ہوتے ہیں، اور کچھ نہ کچھ وہ بھی اپنا کام کر رہے ہیں، تو ہمیں کیا ہوتا ہے، ایک موٹیویشن ملتی ہے، اور ہمیں ہمارا دل چاہتا ہے کہ ہم بھی اس کی طرح، دیکھو اکثر آپ نے دیکھا ہوگا کچھ لوگوں کو فیملی میں ہماری طرح کے ہوتے ہیں، ان کے بھی بچے ہیں، ہمارے بھی بچے ہیں، ان کے بھی گھر ہیں، وہ بھی کھانا بناتی ہیں، لیکن وہ کلاسز بھی لے رہی ہیں، وہ والنٹیئر ورک بھی کر رہی ہیں، وہ فلاں اور کام بھی کر رہی ہیں، اور ہم وہیں کے وہیں ہیں۔ تو کیا ہوتا ہے اس طرح، پہ انسان کہتا ہے یہ اس کو کیسے وقت مل گیا، اس کو اس طرح سے مل گیا کہ اس نے، پھر ہم اس کو دیکھ کر کہتے ہیں کہ میں بھی کروں، تو ایک موٹیویشن ہوتی ہے نا۔ تو اچھی صحبت اختیار کرنا، لوگوں کی گیدرنگ، ایسی جگہ پہ جانا جہاں پہ کوئی پروڈکٹیو کام ہو رہا ہو، ویسے بھی ذاکرین کی محفل بھی اٹینڈ کرنا، اس سے بھی جو ہے نا وہ انسان کو ایک روحانی بھی اس کا تزکیہ ہوتا ہے، بٹ ایٹ دا سیم ٹائم آپ کو موٹیویشن ملتی ہے، لوگوں کو پتہ چلتا ہے کہ وہ کس طرح سے اپنے کام دن کو یوٹیلائز کرتے ہیں۔ تو یہ 7 پوائنٹ ہیں جو کہ ہمارے وقت میں برکت لاتے ہیں، تو اللہ تعالیٰ مجھے اور آپ کو توفیق دے کہ ہم ان کو اپنے عمل میں لے کر آئیں، ٹھیک ہے۔ تو انشاءاللہ آج ہم پھر آگے سورہ کو بڑھیں گے، جو ہم نے لاسٹ ٹائم بات کیا تھا، تو آج ہم ایمان پر بات کریں گے، جیسے میں نے لاسٹ ٹائم آپ سے شیئر کیا تھا، 2 آیتیں ہم نے مکمل کر لی تھی، تو آج انشاءاللہ ہم آیت نمبر 3 سے شروع کریں گے۔ آیت نمبر 3، سورۃ العصر، الا الذین، الا سوائے، الذین وہ لوگ، یا وہ جو لوگ، آمنو جو ایمان لائے، وعملوا الصالحات اور انہوں نے عمل کیے صالحات نیک، وتواصوا اور وصیت کی ایک دوسرے کو بالحق ساتھ حق کے، وتواصوا اور وصیت کی ایک دوسرے کو بالصبر ساتھ صبر کے۔ تو اب اس میں جو اور میں نے آپ کو پہلے بھی آپ سے بتایا تھا نا کہ جو سورہ عصر ہے نا، وہ تینوں آیتیں ایک دوسرے کے ساتھ لنک ہیں، یہ الگ الگ نہیں ہے، یہ ایک ہی ہیں، تو جب ہم ان کو ایک ساتھ پڑھتے ہیں تو پھر ہم واضح اور مزید ہم اس کو اچھی ہماری انڈرسٹینڈنگ ہوتی ہے۔ تو اب اللہ تعالیٰ نے نقصان کے بعد اب فائدے کی چیز بتا دی، یعنی یہاں تک اگر ہم نے پڑھا، جیسے 1 اور 2 آیت کو ہم نے پڑھا، تو یہاں پہ پتہ چلا، جیسے میں نے آپ سے کہا تھا کہ اٹس اے گریٹ ہیومن ٹریجڈی، کہ بہت بڑی جو ہے نا وہ ایک کیا کہتے ہیں نا کہ ایک واقعہ ہے دردناک ہیومن ہسٹری کا، کیونکہ اصل جو ہے وہ زمانہ بھی اس میں شامل ہے،
کہ سب کے سب تباہی میں ہے، ہلاکت میں ہے، نقصان میں ہے۔ اب اللہ تعالیٰ بتا رہے ہیں کہ کون اس تباہی سے، نقصان سے، خسارے سے بچ سکتا ہے، اور وہ کرنے کے کام بتا دیے۔ کیونکہ اللہ کی کتاب نا مجھے اور آپ کو کوشچن کر کے، یا اللہ تعالیٰ جو قسم لیتے ہیں وہ کرنے کے بعد الرٹ کر رہے ہیں، اور الرٹ کرنے کے بعد اب کرنے کے کام بتا رہے ہیں۔ اور اس سے نا مجھے اور آپ کو اپنے بچوں کی تربیت کا بھی ایک ٹپ پتہ چلتی ہے۔ بعض دفعہ ہم اپنے بچوں کو انسٹرکشن وداؤٹ اینی کلو دینا شروع کر دیتے ہیں، اس بات کی امپورٹنس بتائے بغیر کہنا شروع کر دیتے ہیں۔ لیٹس سے فار نماز پڑھ لو، نماز کا وقت ہو گیا، نماز پڑھ لی، بس یہ کہتے ہیں۔ پہلے نا تربیت کریں، ان کو بتائیں کہ بیٹا نماز ٹائم ٹو ٹائم، یہ نہیں کہ ہر وقت لیکچر سے اس کی ویلیو بھی ختم ہو جاتی ہے۔ ٹائم ٹو ٹائم اس کی امپورٹنس شیئر کریں، ٹائم ٹو ٹائم اس پہ کرنے پہ بچوں کو اپریسیشن دیں، ان کو پیار کریں، ان کو کبھی مسجد لے کر جائیں، مسجد سے واپسی پہ یا جانے میں ان کو ان کی کوئی پسندیدہ ڈرنک یا کوئی کھانا یا کچھ ایسی چیز ان کو دیں کہ نیکسٹ ٹائم دے لک فارورڈ فار دیٹ۔ پھر اس کے بعد اس کو اس کرنے کے کام بتائیں۔ ہم افسوس کے ساتھ کہنا پڑتا ہے کہ ہم لوگ جب دین پڑھتے ہیں نا تو ہم اتنے ریجڈ ہو جاتے ہیں اور ہم اتنا زیادہ سختی کر رہے ہوتے ہیں کہ بعض دفعہ بچے کر تو لیتے ہیں یا ہمارے آس پاس والے وہ کام کر تو لیتے ہیں، لیکن ان کو اس دل سے نہیں کرتے، رغبت کے ساتھ نہیں کرتے، اور اس کو جو ہے نا وہ اسٹیٹ فاسٹنس اس میں نہیں آتی، مستقل مزاجی نہیں آتی۔ تو اس کے لیے اللہ تعالیٰ کی طریقہ، کتاب کا طریقہ اگر ہم دیکھیں، اللہ تعالیٰ کے بتانے کا طریقہ ہمیں بتانا چاہ رہے ہیں کہ ہمیں، کیونکہ ہم بتا رہے ہیں کہ تمہارا نقصان ہی نقصان ہے۔ اب انسان ضرور کہے گا، سوچے گا، فکر کرے گا، یا اللہ میں تو بہت زیادہ خسارے میں ہوں، یا اللہ میں تو بہت نقصان میں ہوں، میں نے تو اپنا اتنا وقت برباد کر دیا، بالکل ضائع کر دیا۔ تو اب بتایا گیا 4 پوائنٹ ریسکیو پلان۔ اب اللہ تعالیٰ مجھے اور آپ کو بتا رہے ہیں کہ کوئی بات نہیں، اٹس اوکے، کیونکہ یہاں تک پڑھنے سے کیا ہوتا ہے، آیت نمبر 2 تک پڑھا تو کیا ہوا کہ اب انسان نا ایک ہوپ لیس ہو گیا۔ اچھا اب تو نقصان ہو ہی گیا، اب تو خسارہ ہو ہی گیا، میں نے تو اپنی مور دین 45 ایئرس 50 ایئرس بیکار گزار ہی دیے۔ تو اللہ کی کتاب ہمیں امید دیتی ہے، اللہ کی کتاب ہمیں ہوپ فل کرتی ہے۔ تو اب بتا رہے اللہ تعالیٰ، چلو جو ہو گیا سو ہو گیا، لیکن اب تم کیا کر سکتے ہو، ان چاروں کاموں کو کر لو۔ اور یہ تمہارا کہتے ہیں نا کہ سروائیول کٹ ایک بتا دی جاتی ہے کہ اب تمہیں بچائے گا، تمہارا اب جو وقت رہ گیا اس کو مزید جو ہے نا وہ اس کو خسارے سے بچا لو، جو گزر گیا سو گزر گیا، لیکن اپنے پریزنٹ اور اپنے فیوچر، ہم اپنے ماضی کو الحمدللہ بدل سکتے ہیں۔ کہتے ہیں نا ان الحسنات یذہبن السیئات، نیکیاں کریں گے تو وہ برائیاں اللہ تعالیٰ وائپ آف کر دیں گے، لیکن اصل مقصد کیا ہے کہ پریزنٹ اور فیوچر کو بہتر بنا لیں، آج کے دن کو بہتر بنا لیں۔ اور فیوچر کو بہتر کس طرح بنائیں گے کہ ہم اچھی نیت کر لیں کہ اللہ تعالیٰ ہم آگے انشاءاللہ آنے والے وقت میں مزید نیکیاں کریں گے، مزید اپنے آپ کو برائیوں سے بچائیں گے، مزید اپنے ڈے کو پروڈکٹیو پلان کریں گے، اپنی زندگی کو مزید برکت والا بنائیں گے۔ تو پھر آپ یہ دیکھیں گے خود بخود وہ نیت جو ہے نا وہ آپ کے فیوچر کو بھی تبدیل کر سکتی ہے۔ واللہ اعلیٰ، آپ کو نہیں پتا، ہم اکثر نیت کر لیتے ہیں لوگ حج کی اور وہ دنیا سے چلے جاتے ہیں، تو اللہ تعالیٰ ان کی نیت کی وجہ سے ان کو اجر دے دیں، اللہ کے لیے تو کوئی مشکل نہیں۔ تو یہاں پر یہی ہے کہ اب کرنے کے کام بتایا گیا، اور کرنے کے کام میں سب سے پہلی چیز جو ہے نا وہ ایمان ہے۔ آپ یہ دیکھیں سب سے پہلی چیز، اچھا آمنو کا روٹ کیا ہے، حمزہ میم نون، حمزہ میم نون، اور حمزہ میم نون جو ہے نا وہ امن، ایمان، سیکیورٹی اور بلیف، یہ ساری کی ساری چیزیں جو ہے نا وہ ایمان میں آ جاتی ہیں۔ یعنی ایمان کی اگر آپ ڈیفینیشن دیکھیں تو ایمان کیا ہوتا ہے، جیسے ہم پڑھتے ہیں اس میں، اچھا اس سے پہلے نا میں آپ سے شیئر کرنا چاہوں گی حدیث جبریل۔ حدیث جبریل جو طویل حدیث ہے نا اس کا تو مفہوم میں آپ سے شیئر کروں گی کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس جب ایک دفعہ حضرت جبریل علیہ السلام آئے تھے، اور یہ بہت طویل حدیث ہے کہ آپ آئے اور آپ نے پوچھا کہ ایمان کیا ہے، اسلام کیا ہے، اور قیامت کب قائم ہوگی۔ تو اس میں آپ حضرت جبریل علیہ السلام نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا بتایا تھا جب انہوں نے پوچھا تھا ایمان کے بارے میں، تو ایمان کیا ہے، 6 ارکان ہیں ایمان کے۔ اور ایمان کے 6 ارکان کون سے ہیں جو ہم اکثر پڑھتے ہیں نا، آمنت باللہ و ملائکتہ و کتبہ و رسولہ والیوم الآخر والقدر خیر و شر من اللہ تعالی والبعث بعد الموت۔ اور یہ سورہ بقرہ کے بھی آپ آخری جو 2 رکعتیں ہیں، جو 2 آیتیں ہیں، اس میں بھی آپ یہ دیکھیں آمنت باللہ و ملائکتہ، وہ جو ہم پڑھتے ہیں، تو وہ کیا ہو گئے، 6 ارکان ایمان باللہ۔
کے ہیں، تو وہ تو ارکان ہو گئے، لیکن ایمان، اور یہ ایمان بالغیب ہو گئے، یعنی جب ہمارا ایمان اس وقت تک مکمل نہیں ہے جب تک کہ ہم یہ 6 پلرز جو ایمان ہیں، جیسے 7 کہتے ہیں ویسے نا، کئی کئی جگہ 7 بھی کہتے ہیں ان کو، اگر الگ الگ کر لیں، باسی بادل، باسی والباسی بادل موت کو، اور اس کو الگ سے قدر کو، تو یہ 7 ہیں، ویسے 6 بھی ہیں، تو زیادہ تر ہم بچوں کو جو بتاتے ہیں وہ 6 پلرز آف ایمان بتاتے ہیں، ٹھیک ہے، تو یہ 6 پلرز آف ایمان ہے، لیکن جو اب ہم یہ دیکھتے ہیں نا کہ اس کا جو روٹ لیٹر سے جو ورڈ نکلتے ہیں اس کے کیا میننگ ہے، جیسے حمزہ میم نون سے کیا نکلتا ہے؟ امن، اور امن کیا ہوتا ہے؟ پیس، ٹھیک ہے، امان کیا ہوتا ہے؟ سیکیورٹی، اور ایک امن ایمان کیا ہوتا ہے؟ بلیف، تو 3 میننگ اس سے ہم نکالتے ہیں، امن، امان اور بلیف، امن، پیس، امان، سیکیورٹی، بلیف، ایمان، تو یہ 3 میننگز اس میں نکلتے ہیں، اور جب ہم یہ کہتے ہیں نا کہ جب ہم ایمان لائے، تو اب ایمان لانا، ہم جب زبانی یہ بات کرتے ہیں کہ ہم ایمان لے آئے، وہ زبانی ایمان ہے، لیکن جب ہم اس کو یقین کے ساتھ، اس پہ غور و فکر کے ساتھ اور شعوری طور پر ایمان لاتے ہیں، تو آپ یہ دیکھیں کہ جب آپ ایمان لاتے ہیں نا، تو نہ صرف آپ خود امن میں آ جاتے ہیں، بلکہ آپ اللہ تعالیٰ کی مکمل سیکیورٹی اور پیس میں آ جاتے ہیں، اللہ کی حفاظت میں آ جاتے ہیں، اور پھر آپ خود بھی جو ہے وہ سلامتی کا اور امن کا باعث بنتے ہیں، کیونکہ آپ نے اپنی روح کو وہ غذا دے دی جو کہ اس کی مستحق تھی۔ دیکھیں نا، اللہ تعالیٰ نے مجھے اور آپ کو کس چیز کے ساتھ پیدا کیا؟ روح کے ساتھ، نفس کے ساتھ، دل اور دماغ کے ساتھ، اور ہر چیز کی اپنی اپنی غذا ہے، ہر چیز کی اپنی اپنی خوراک ہے، جیسے جسم ہے، جسم کیا ہے؟ مٹی کا پتلا ہے نا، تو مٹی سے ہمارا جسم بنا، اس کی خوراک مٹی سے آئی ہے، اس کو مٹی میں چلے جانا ہے، ٹھیک ہے، اور ہم جو کھاتے پیتے ہیں وہ بھی مٹی سے پیدا ہوا، اور بھی جسم کی ضروریات ہوتی ہیں، لائک صفائی ہے، ایکسرسائز ہے، نیند ہے، اسی طرح روح کی بھی غذا ہے، اور روح کی غذا کیا ہے؟ وحی الہی، اور وحی الہی جب انسان کے دل پر پڑتی ہے تو وہ اس کے ایمان میں اضافے کا، اور ایمان تصدیق بالقلب کرتی ہے، اسی لیے آپ یہ دیکھیں کہ ایمان کا تعلق قلب سے بہت اسٹرانگ ہے، انشاءاللہ میں آپ کے ساتھ آیتیں شیئر کروں گی جس میں اللہ تعالیٰ ایمان اور قلب کو کیسے لنک کرتے ہیں، کیسے بتاتے ہیں، تو ابھی سمجھنے کی بات کیا ہے کہ جب انسان ایمان لے آیا، جب اس کی روح کو وہ غذا مل گئی جو کہ اللہ نے اس کے لیے بنائی تھی، تو وہ امن میں آ گیا، وہ سلامتی میں آ گیا، امن اور سلامتی میں آ گیا، اور جب انسان امن اور سلامتی میں آ جاتا ہے نا، تو وہ خود پیسفل ہو جاتا ہے، سبحان اللہ، جیسے کائنات، آپ دیکھیں نا، کائنات کی ہر مخلوق پیسفل ہے، آپ یہ دیکھیں، جب صبح کے وقت اکثر آپ نے سن رائز دیکھا ہوگا، کتنا پیسفل منظر ہوتا ہے نا وہ، کہ سورج نکل رہا ہے، چرند پرند آسمان پہ ہیں، اور ایک سوندھی سوندھی سی خوشبو آس پاس ماحول میں ہے، اور کتنا پیسفل نیچر وہ لگ رہی ہوتی ہے، کبھی ہم نے غور کیا کہ یہ نیچر پیسفل کیوں ہے؟ یہ نیچر پیسفل اس لیے ہے کہ اس نے اپنے آپ کو اللہ کے حوالے کر دیا، اور وہ اللہ کی حدود میں رہتے ہوئے اب آرگنائز طریقے سے اپنا کام کر رہی ہے، اپنی ذمہ داری پوری کر رہی ہے، جیسے سورج کو اللہ تعالیٰ نے کہا کہ مشرق سے نکلو، وہ نکل رہا ہے، جس وقت پہ کہا وہ نکل رہا ہے، چاند اس وقت پہ چلا گیا، ستارے اس وقت پہ آ گئے، سمندر ٹھہرے ہوئے ہیں، پہاڑ، آپ یہ دیکھیں نا، فالس کو ویو کتنا خوبصورت لگتا ہے، جب سمندر کی آواز کیوں اچھی لگتی ہے؟ وہ سودنگ کیوں ہے؟ وہ سکون والی ہے، کیونکہ اس نے اپنے آپ کو سبمٹ کر دیا، تو جب انسان بھی ایمان لاتا ہے نا، تو وہ پیسفل ہو جاتا ہے، اور پھر یہ پیس جو ہوتا ہے نا، وہ نہ صرف وہ اپنی ذات میں، اپنے آپ میں اپنے رب کے قریب ہونے سے محسوس کرتا ہے، بلکہ وہ کیا ہے؟ وہ اپنے آس پاس بھی اس کی وائبس کو کریٹ کر رہا ہوتا ہے، اور اس طرح سے وہ پیسفل ہو کے، اب آپ اس کو لے کے جائیں خسارے سے، تو وہ اس خسارے سے بچ جاتا ہے، اپنے آپ کو بھی بچا لیتا ہے اور دوسرے کو، کیونکہ خسارے کا اپوزٹ کیا ہے؟ اگر نقصان دیکھا جائے تو نقصان تباہی ہے، بربادی ہے، اور اس کا اپوزٹ کیا ہے؟ پیسفل، تو یہاں پر دیکھیں، پہلی اگر آپ ڈیفینیشن اگر آپ ایمان کی لیں، ابھی ہم اس میں نہیں جا رہے، جو میں آپ سے اب آگے شیئر کروں گی، جو اللہ تعالیٰ ایمان والوں سے مخاطب ہو کے کہہ رہا ہے، ابھی صرف آپ کی اس کی ایمان کی صرف یہ ورڈ کو سمجھیں کہ ایمان کا ایک مقصد، جو ترجمہ ہم لیتے ہیں معنی، وہ پیس کے ہیں، سیکیورٹی کے ہیں، تو پھر آپ یہ دیکھیں کہ جب انسان اللہ کی اطاعت میں آ جاتا ہے تو وہ امن والا ہو جاتا ہے، اور جب اس کے اندر امن آ جاتا ہے، سلامتی آ جاتی ہے، امان آ جاتا ہے، تو وہ خود بخود جو ہے نا وہ خسارے سے بچ جاتا ہے،
اور یہ پہلی خسارے سے بچنے کی سائن ہے کہ انسان پیسفل ہو گیا، کیونکہ اس نے اپنے آپ کو اپنے رب کے حوالے کر دیا، اس اپنے رب کے فیصلوں پر وہ راضی ہو گیا۔ اب یہ کہ قرآن میں اللہ تعالیٰ جو ہے وہ ایمان کے بارے میں بتاتے ہیں، اس سے پہلے میں آپ سے شیئر کروں گی کہ ایمان تین طرح کا ہوتا ہے۔ جیسے ہم ایمان کی بات کرتے ہیں نا، ہم کہتے ہیں کہ ہم الحمدللہ ہم ایمان والے ہیں۔ پہلی بات تو یہ کہ نا ہم ایمان کو ورڈز میں ڈسکرائب نہیں کر سکتے، اٹس این فیلنگ دیٹ از اونلی بٹوین اللہ اینڈ اے پرسن۔ ہم کسی کو دیکھ کے مومن نہیں کہہ سکتے، ہم کسی کو دیکھ کے مسلم کہہ سکتے ہیں، ٹھیک ہے نا، کیونکہ ایمان دل کی کیفیت ہے اور اسلام اس کا ظاہر ہے۔ کیونکہ ایمان کیا ہے؟ ایمان، جیسے میں ایک لیکچر سن رہی تھی، انہوں نے کہا ایمان نا ایک بیج ہے جو دل کے اندر جاتا ہے۔ آپ دیکھیں جب آپ ابھی اسپرنگ آنے والا ہے، آپ بیج کہاں لگاتے ہیں؟ آپ بیج زمین کے اندر لگاتے ہیں، اور آپ میک شور کرتے ہیں کہ وہ زمین کے اندر جائے۔ اگر آپ نے بیج کو کہیں ٹیبل پہ رکھ دیا یا کہیں اور جگہ رکھ دیا، وہ بیج پودا نہیں دے گا، کیونکہ اس نے اس کی اصل جگہ میں نہیں گیا۔ تو جب بیج زمین کے اندر جاتا ہے، آپ زمین کو گہرا کھود کے اس کو بیج کو اندر ڈالتے ہیں، پھر اس کے اوپر کھاد ڈالتے ہیں، پھر اس کے اوپر پانی ڈالتے ہیں، پھر اس کے اوپر آپ اس کو میک شور کرتے ہیں کہ اس کو سورج کی روشنی ملے، تب جا کے آپ کی ایکسپیکٹیشن کیا ہوتی ہے کہ اب اس بیج میں سے پودا نکلے گا۔ سیم لائک دیٹ ایمان کا بیج دل کے اندر جاتا ہے، اور جتنا گہرا یہ دل کے اندر جائے گا ایمان، اتنا زیادہ انسان کی شخصیت، اس کا کردار، اس کے اعمال خود بخود پودے کی شکل میں باہر آئیں گے، جو اس کے ایکشن میں ریفلیکٹ کریں گے۔ آئی ہوپ آپ کو سمجھ رہے ہوں گے جو میں کہنا چاہ رہی ہوں یہاں پر، کیونکہ ہم نا اس چیز کو مسنگ کرتے ہیں، یہ چیز ہماری زندگیوں میں مسنگ ہے۔ تو کیا ایمان پھر کیا ہوا؟ چاہیں تو آپ لکھ لیں، سب سے پہلے ایمان کیا ہوتا ہے؟ تصدیق بالقلب، تصدیق بالقلب۔ اور تصدیق بالقلب کا مطلب کیا ہے؟ کہ سچائی، تصدیق کا روٹ کیا ہے؟ صاد دال قاف، صدقہ، یعنی سچائی دل میں پینیٹریٹ کر جانا، اتنی اندر چلی جانا جیسے کہ بیج زمین کے اندر چلا جاتا ہے۔ تو تصدیق بالقلب۔ دوسرا ایمان کا ایلیمنٹ کیا ہے؟ اقرار باللسان، اور اقرار کا روٹ کیا ہے؟ قوف را را، قرر، اقرار۔ قرر کا مطلب ہوتا ہے سکون یا ٹھہر جانا۔ جیسے ہم اکثر کہتے ہیں نا اقرار کر لینا، اقرار کا مطلب کیا ہوتا ہے کہ آپ نے اب کنوکشن کر دی، اس کو جو ہے وہ سیٹل ڈاؤن ہو گئے۔ تو اقرار باللسان، اور لسان کیا ہوتا ہے؟ زبان، یعنی اب آپ نے زبان کے ذریعے سے اس کو اپروو کیا، ٹھیک ہے، زبان کے ذریعے سے اس ایمان کو اپروو کیا۔ تیسرا ایلیمنٹ ایمان کا کیا ہوتا ہے؟ عمل بالجوارح، عمل ایکشن، اور جوارح کا مطلب اعضا، یعنی ہمارے باڈی پارٹس، یعنی ہماری آنکھیں، ہمارا سب سے پہلے ہمارا دل جو کہ ہمارے تمام اعضاء میں شامل ہے، اس کے بعد ہماری عقل، اس کے بعد ہماری آنکھیں، ہمارے کان، ہمارا جو بولنے کی صلاحیت ہے، یہ سارے اعضاء میں شامل ہے۔ اب وہ ایمان جو آپ کے دل میں چلا گیا تھا، اب وہ آپ کے عمل اور ایکشن کے ذریعے وہ جو ہے نا وہ اس کو پروف کرے۔ تو ناؤ دیز آر دا 3 ایلیمنٹس آف ایمان۔ سب سے پہلا تصدیق بالقلب، دوسرا اقرار باللسان، اور تیسرا عمل بالجوارح۔ جب یہ تینوں چیزیں آپس میں الائنڈ ہوتی ہیں، تب جا کے ہم جو عمل کریں گے نا، دیٹ اٹ شوز دیٹ وی ہیو ایمان ان سائڈ، کیونکہ اللہ کی کتاب ہی بار بار مجھے اور آپ کو بتاتی ہے۔ سورہ حجرات میں بتاتے ہیں اللہ تعالیٰ، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے خطاب کیا سورہ حجرات آیہ نمبر 14 میں، قالت الاعراب آمنا قل لم تؤمنوا ولكن قولوا اسلمنا ولما يدخل الايمان في قلوبكم۔ بہت خوبصورت یہ بات ہے، یعنی یہاں پر بتایا جا رہا ہے کہ دیہاتیوں نے کہا ہم ایمان لائے۔ دیہاتی عربی یعنی عرب کے رہنے والے اور اس کے آس پاس کے علاقوں کے رہنے والے، ان کے بارے میں کہا جا رہا ہے کہ انہوں نے کہا کہ ہم ایمان لے آئے۔ تو اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے کہ آپ کہہ دیجئے تم ایمان نہیں لائے، لیکن تم یوں کہو کہ ہم نے اسلام قبول کر لیا۔ سبحان اللہ، کتنی خوبصورت بات ہے۔ اور ابھی تک ایمان تمہارے دلوں میں داخل نہیں ہوا، دلوں میں راسخ نہیں ہوا۔ اور پھر آگے اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں وَإِن تُطِيعُوا اللَّهَ وَرَسُولَهُ لَا يَلْتِكُم مِّنْ أَعْمَالِكُمْ شَيْئًا إِنَّ اللَّهَ غَفُورٌ رَحِيمٌ۔ اور اگر تم اللہ اور اس کے رسول کی اطاعت کرو تو وہ تمہارے اعمال میں سے کچھ بھی کم نہیں کرے گا، بلا شبہ اللہ بخشنے والا اور رحم کرنے والا ہے۔ یہاں مجھے اور آپ کو صحیح ڈیفینیشن ایمان کی نظر آتی ہے، یعنی ہم بغیر تصدیق بالقلب کیے اگر اقرار باللسان اور عمل بالجوارح کر لیتے ہیں،
جیسے کہ میں اپنی بات کر رہی ہوں کہ میں نے جب قرآن کو سمجھ کے نہیں پڑھا تھا کہ اللہ کی کتاب مجھ سے چاہتی کیا ہے، جب مجھے اللہ کی پہچان نہیں ہوئی تھی، تو میں نماز روزہ بھی کرتی تھی، میں قرآن بھی پڑھتی تھی، میں جتنی بھی میری اس وقت سمجھ تھی، عقل تھی، میں بچنے کی کوشش بھی کرتی تھی گناہوں سے، لیکن کیا تھا کہ ساتھ کے ساتھ بس وہ ایک اٹیچمنٹ نہیں تھی، اللہ کی کتاب ایک کانشیسنس نہیں تھی، اور پھر ایکشن بھی ساتھ ساتھ سب ہو رہے تھے۔ تو اقرار باللسان تھا، زبان سے پڑھا الحمدللہ، کیونکہ مسلمان گھر میں پیدا ہوئے تو ہم نے کہا کہ ہم مسلمان ہیں، ہم نے کہہ دیا کہ ہم مسلمان ہیں، لیکن ہمارے دلوں میں ایمان نہیں گیا تھا، میں اپنی بات کر رہی ہوں۔ اور پھر سارے کام، اللہ کی نافرمانی بھی ہو رہی ہے، گناہ بھی ہو رہے ہیں، اور ساتھ کے ساتھ جو ہے وہ نیکیوں کا موقع ملا وہ بھی کر لیا، بٹ دل میں پینیٹریٹ ایمان نہیں کیا تھا۔ تو یہاں پر اللہ تعالیٰ کہتے ہیں کہ اگر تم نے کہا کہ تم ایمان لے آئے ہو، تو تم یہ نہ کہو کہ تم ایمان لے آئے، بلکہ تم یہ کہو کہ تم نے ابھی اسلام قبول کر لیا۔ یہ بالکل ایسا ہی ہے کہ اگر آپ کسی ایڈمیشن لیتے ہیں، کسی جیسے کہ بچے ایڈمیشن لیتے ہیں میڈیکل کالج میں، تو فرسٹ ڈے آف میڈیکل کالج وہ کہ آئی ایم اے ڈاکٹر، تو آپ اس کو بولیں گے لو یہ کیا بات کر رہے ہیں، ابھی تو اس نے ایڈمیشن لیا، یہ فرسٹ ڈے ہے اور ہی از اے ڈاکٹر، ہاؤ ہی کین گیٹ دیٹ ٹائٹل، ابھی تو ہی ہیز ٹو گو تھرو فار 3 and 4 اور 5 years، اور پھر ریزیڈینسی، اور پھر سب، اس کے بعد تمہیں ڈاکٹر کا ٹائٹل ملے گا۔ ہم نے اپنے آپ کو بس مسلمان سمجھ لیا، اور ایسا مسلمان او ہو ہم سے تو بہترین کوئی ہے ہی نہیں، ہم نے تو روزے سم رکھ لیے، نمازیں پوری 5 وقت کی پڑھ لی، صدقہ خیرات کر لیا، حج عمرے کر لیے، اب تو میں بہترین مسلمان۔ ابھی تو ہم نے صرف اسلام قبول کیا ہے۔ یہ جو ایمان کی بات ہو رہی ہے نا، اٹ ول ٹیک ٹائم، یہ بیج جتنا اندر جاتا ہے، اللہ تعالیٰ یہاں پر یہی کہہ رہے ہیں نا، وَلَمَّا يُدْخِلَ الْإِيمَانُ فِي قُلُوبِكُمْ، آج میں اور آپ اپنے دلوں کا جائزہ لیں کہ کیا یہ دل کے اندر ایمان گیا، کیا ہمارے اندر کوئی فیلنگ، کوئی احساسات ہوئے، کیونکہ جب دل میں ایمان جاتا ہے نا، تب جا کے پھر انسان کے اندر وہ شعور بیدار ہو جائے جو ابھی تک سویا ہوا تھا۔ دیکھیں میں اپنی بات کر رہی ہوں کہ لوگ دنیا سے چلے جاتے ہیں اور اپنے رب کو نہیں پہچانتے، اللہ کی معرفت حاصل کیے بغیر وہ رب کیا چاہتا ہے، وہ ہم سے کتنی محبت کرتا ہے، وہ کتنا ہم سے قریب ہے، ہم اس کو پہچانے بغیر، اس کو سمجھے بغیر سب سے زیادہ اللہ کا نام لیتے ہیں، لیکن سب سے زیادہ دوری ہے ہمارے دلوں میں، ہر چیز ہمارے دل سے قریب ہے سوائے اللہ کے ذات کے، اور ہم کب اس کے پاس جاتے ہیں؟ جب کوئی مشکل ہوتی ہے، جب کوئی پریشانی ہوتی ہے، جب کوئی، اور ابھی رمضان آئے گا تو ہم مسلمان ہو جائیں گے، اور اس کے بعد پھر دوبارہ شوال کا چاند ہی نظر آئے گا، اور اس کے بعد دیکھیں ہمارے کیا حال ہوں گے۔ اگر ہم اللہ کی واقعی محبت اپنے دلوں میں محسوس کرتے ہیں نا، تو ہمیں ہر چیز میں، ہر شخص میں رب یاد آئے گا، ہر شخص ہمیں پیارا لگے گا، کیونکہ وہ رب کا بندہ ہے۔ آج ہم لوگوں کو کیوں معاف نہیں کرتے؟ کیونکہ ہم اس کے، ہمیں اس نہیں پتہ سمجھ آتا۔ میں بھی ایک واقعہ پڑھ رہی تھی، سبحان اللہ، صحابہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو دیکھیں، ان کے اندر ایمان پینیٹریٹ کر گیا تھا، انہوں نے تصدیق بالقلب کیا تھا، کہ بیچ میں حضرت ابو ذر غفاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے درمیان میں کچھ ہو گیا، کوئی نا آپس میں اختلاف ہو گیا، تو پھر بہت طویل واقعہ، میں پوری ڈیٹیل میں نہیں جاؤں گی، تو جب حضرت ابو ذر غفاری نے بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے معافی مانگی اور اپنا رخسار زمین پہ رکھ دیا کہ میں اس وقت تک نہیں اٹھاؤں گا، تم جب تک مجھے معاف نہیں کرو گے، تو حضرت بلال نے ان کو اٹھایا اور ان کو چوما، اور ان کو کہا کہ میں اس کیسے اس کو زمین پہ پڑا دیکھ سکتا ہوں، خاک آلود دیکھ سکتا ہوں اس چہرے کو جو پیشانی رب کو کے سامنے سجدہ کرتی ہو۔ سبحان اللہ، اٹس امیزنگ۔ کبھی میں جب ان کے بارے میں، ان کے حالات، واقعات، ان کی پڑھتی ہوں، میں کہتی ہوں ہم کتنے بیہائنڈ ہیں، ہم کتنے پیچھے، ہم کتنے چھوٹے ہیں، ہم نے اپنے رب کو جانا ہی نہیں، جبھی تو ہمیں خوبصورتی آس پاس نظر نہیں آتی، جبھی تو ہمیں صرف مسائل، پریشانیاں اور لوگ برے لگتے ہیں۔ جب ہم اللہ کی ذات ہمارے اندر جائے گی نا، ہر چیز خوبصورت لگے گی، ہر چیز پیاری لگے گی، لوگوں کے گناہ نظر نہیں آئیں گے، بلکہ ان میں صرف اور صرف رب اور ان کی مخلوق اور اس کا وہ نظر آئے گا، جو اللہ کی ذات ہے نا رحمان، وہ ہمارے اندر اللہ مرسی ڈال دے گا۔ انہوں نے کہا کہ میں اس چہرے کو کیسے زمین میں دیکھ لوں، خاک آلود جو کہ رب کے سامنے جھکتا ہوں، یعنی انہوں نے ہر بندے کے اندر رب کو پہچان لیا اور اس کا عکس دیکھا۔ آج ہم کہتے ہیں نا ایمان بالغیب، ہم اللہ کو دیکھتے نہیں، ہم اللہ کو محسوس کر سکتے ہیں اپنے دل میں، اور یہ صرف اور صرف ایمان کیسے آئے گا؟ تصدیق بالقلب سے۔
تو یہاں پر یہی آتا ہے، یہاں پر یہی بتایا گیا کہ اصل چیز نا، میں اور آپ اکثر دو چیزوں کو زیادہ فوکس کرتے ہیں، اقرار باللسان، عمل بالجوارح، لیکن یقین کریں جب تک تصدیق بالقلب نہیں ہوگا ہم اس کی حلاوت، اس کی مٹھاس محسوس نہیں کر سکتے۔ آج کیوں نماز پڑھنے کے بعد بھی ہمارے دل بوجھل ہیں؟ ہمیں کیوں نہیں اتنی ہم ہلکے پھلکے اور اس رب سے کنیکٹڈ محسوس کرتے؟ کیونکہ ہم نے بس ایک ایکشن کے طور پہ اس عمل کو کر لیا۔ آج قرآن ہم کہتے ہیں، آج فلاں ایک بتا رہی تھی کہ نا 4 ہفتے ہوتے ہیں نا رمضان میں، تو ہم 4 قرآن ختم کریں گے، ہر ہفتے کا ایک قرآن ختم کریں گے۔ آج ہم نے کوانٹٹی کی بیس پر اس ایمان کو جج کرنا شروع کر دیا، اور وہی بس کوانٹٹی کے چکر میں پڑ گئے، اور بھول گئے کہ کیا اس رمضان میرا گول ہے کہ میں اپنے رب کے قریب محسوس کروں، اپنے دل کو اس رب کی محبت میں اپنے اندر محسوس کروں۔ اور جب یہ محبت اندر جاتی ہے نا، تو پھر آنکھوں میں سے آنسو آتے ہیں۔ جیسے کہ اس میں سورہ اس میں ہی گزرا ہے نا واقعہ، کہ جب نجاشی کے دربار میں حضرت جعفر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے سورہ مریم پڑھی تھی تو اس کی آنکھوں سے آنسو آ گئے تھے، حالانکہ وہ کون تھا؟ کرسچن کنگ تھا، بادشاہ تھا وہاں کا، لیکن کیونکہ اس نے حق کو پہچان لیا۔ اللہ کی کتاب مجھے اور میرے اور آپ کو ایمان کی تصدیق بالقلب کرتی ہے، کیونکہ یہاں پر اللہ تعالیٰ نے کہا نا وَلَمَّا يُدْخِلَ الْإِيمَانَ فِي قُلُوبِكُمْ، اور قلوب، دلوں کو کون پھیرنے والی ہے؟ دلوں کو بدلنے والی کیا ہے؟ اللہ کی کتاب۔ اور صرف کتاب کو پڑھنا نہیں بلکہ غور و فکر، جیسے اس وقت میں اور آپ کر رہے ہیں، اس وقت یہ کتاب پہ غور و فکر جو ہے نا ہمارے دلوں کے تالوں کو کھولے گی۔ جیسے سورہ محمد میں اللہ تعالیٰ کہتے ہیں افلا یتدبرون القرآن ام علی قلوب اقفالها، کیا تم قرآن پہ غور و فکر نہیں کرتے؟ کیا تمہارے دلوں پہ تالے پڑ گئے؟ اللہ تعالیٰ سوال کر رہے ہیں، کھولو اپنے دلوں کے تالوں کو، اس میں سے ان معبودوں کو باہر نکالو جو کہ اس وقت اس دل کو کرپٹ کر رہے ہیں، پولوٹڈ کر رہے ہیں، اس دل کے اندر اللہ کی محبت اور خشیت کو جانے نہیں دے رہے۔ اس رمضان اپنے دلوں کی صفائی کریں۔ اسپرنگ کلیننگ آتی ہے، ہم اپنے گھروں کو، اپنے بیک یارڈ کو، اپنے فرنٹ یارڈ کو، اپنے گیراج کی صفائی کرتے ہیں۔ اس وقت اپنے دلوں کی صفائی کا وقت ہے۔ آج اللہ نے مجھے اور آپ کو یہ مہینہ دیا، رمضان دے گا، ہمیں پتہ بھی نہیں کہ ہمیں ملے یا نہیں، اس سے پہلے ہی ہماری قضا آ جائے۔ پچھلے سال کے بتا رہے تھے کہ رمضان سے پہلے کسی کا انتقال ہوا تھا، انہوں نے بھی پلاننگ بنائی ہوگی، نہیں کر سکے، لیکن ہم دلوں کی صفائی شروع کر دیں ابھی سے، پتہ نہیں رمضان ملے یا نہ ملے۔ تو پھر اس طرح سے ہمارے دلوں میں آپ اللہ کو محسوس کریں گے، اس کی قربت، اس کی محبت کے احساس میں، اور پھر یہ جب اللہ کی ذات ہمارے اندر چلی آتی ہے نا، پھر کوئی غم نہیں لگتا، کوئی فکر نہیں لگتی، کوئی مشکل نہیں لگتی۔ آج آپ دیکھیں نا غزہ فلسطین میں کیا حال ہے، ہیومن ہسٹری کا بدترین واقعات سے وہ گزر رہے ہیں، جینوسائیڈ، لیکن ہر ماں مطمئن ہے اپنے بچوں کو گود میں اٹھا کے، نیو بورن، 1 منتھ 2 منتھ اولڈ، کیسے مطمئن ہے اللہ کی ذات پہ کہ اللہ تیری طرف سے آئی تھی امانت اور تیری طرف واپسی ہے۔ کس نے اس دل کو پکڑ لیا؟ اللہ، تصدیق بالقلب۔ کبھی میں سوچتی ہوں میں کتنی چھوٹی ماں ہوں، کچھ بھی میرے اندر نہیں، جو وہ ایک ماں عظیم ترین، انہوں نے کر کے دکھا دیا ایکشن، جو ہم صرف زبانی کلامی باتیں کر رہے ہوتے ہیں۔ تو یہاں پر یہی ہے کہ مجھے اور آپ کو اس چیز پر غور کرنا ہے، اس کی فکر کرنی ہے کہ کیا ہمارے دلوں میں ایمان گیا؟ کیا اس نے وہ جگہ بنائی جو صرف اور صرف اللہ کی ذات مستحق تھی وہاں رہنے کی؟ آج ہم اپنے معبودوں کو چیک کریں، کیا چیز ہے جو ہمیں اندر نہیں جانے دے رہی، جو مسنگ ہے، اور پھر مکمل اس سے بھر دیں۔ تو یہاں پر یہی بتایا گیا۔ تو آگے اور پھر آپ یہ دیکھیں کہ دل، جیسے میں نے ابھی آپ سے کہا نا کہ دل میں ایمان ہونا چاہیے، تو یہ سورہ انفال کی آیت بہت خوبصورت آیت ہے، اور اس میں اور آپ اپنے آپ کے دلوں کا جائزہ لیں۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں انما المؤمنون الذین اذا ذکر اللہ وجلت قلوبهم واذا تلیت علیہم آیاتہ زادتہم ایمانا وعلی ربہم یتوکلون، کہ بے شک مومن تو وہ ہیں، اور یہاں پر دیکھیں ایمان والوں کی بات ہو رہی ہے، مومنین کی بات ہو رہی ہے۔ اور آپ نے دیکھا ہوگا قرآن میں کئی مرتبہ اللہ تعالیٰ نے مجھے اور آپ کو کیا کہا ہے، یہ نہیں کہا یا ایھا الذین مسلمون، یا ایھا الذین راکعون، یا ایھا الذین ساجدون، اللہ تعالیٰ نے کہا یا ایھا الذین آمنو، ایکشن کی بات نہیں ہو رہی، ظاہری بات نہیں ہو رہی کہ اے وہ لوگوں جو مسلمان ہو، اے وہ لوگوں جو سجدہ کرتے ہو، اے وہ لوگوں جو رکوع کرتے ہو، یہ ایکشن ہے۔ اللہ نے کہا یا ایھا الذین آمنو، اے لوگوں جو ایمان لائے ہو، تو ایمان اندر ہے،
ہم بعض دفعہ ان آیتوں کو پڑھ کے لوگوں کو دیکھتے ہیں کہ وہ کیسی مسلمان ہے، وہ کیسا مسلمان ہے، وہ کتنی پریکٹس کرتا ہے. وی ہیو ٹو چیک اوور سیلف، میرا لیول کہاں پر ہے. کیا میرا رب اتنے پیار و محبت سے پکار رہا ہے، اے لوگوں جو ایمان لائے ہو. ہم اپنے بچوں کو جب بہت زیادہ محبت کرتے ہیں، ہم ان کے نام سے نہیں پکارتے. ہم کیسے بولتے ہیں؟ مائی سویٹ ہارٹ، مائی سویٹی. جیسے ابھی ہمارے بچوں کے بچے ہوتے ہیں، ہم کیا کہتے ہیں؟ پیار، ایک گڑیا، شہزادی. ہم کیوں ان کا نام نہیں لیتے؟ کیونکہ آؤٹ آف لو ہم ان سے وہ الفاظ منہ پہ آنے لگتے ہیں جو کہ بہت زیادہ محبت بتائیں. تو یہ رب کی محبت ہے، وہ مجھے اور آپ کو، اس نے کائنات میں ہر مخلوق کو سب کچھ دیا، لیکن سب سے پیاری چیز اپنا کلام ہمیں دے دیا. ابھی میں بچوں کو سورہ قدر پڑھا رہی تھی تو میں نے بتایا کہ اللہ نے اس کتاب کو لوہے محفوظ میں رکھا ہے، جو کہ پروٹیکٹڈ ٹیبلٹس آن دا ہائیسٹ لیول آف ہیون ہے، جن کو صرف کرامم بررہ کے علاوہ کوئی نہیں چھو سکتا. صحف مطہرہ، مرفوعات مطہرہ، صحف مکرمہ، اتنی اوپر ہے. اور آج میرے اور آپ کے ہاتھوں میں کبھی فیل کریں کہ اللہ یہ کیا مل گیا مجھے، یہ اللہ آپ نے مجھے دے دی یہ کتاب، میں تو اس قابل بھی نہیں تھی. اللہ یہ آپ کا احسان ہے. اور اس کے الفاظ کو، جیسے ڈاکٹر ہائفا نے کہا نا کہ صرف کچھ مت بولیں، قرآن کھولیں اور اس کو اپنے ہاتھ سے محسوس کریں یہ میرے رب کا کلام ہے. اور پھر اپنے دل کی کیفیت کو چیک کریں کہ کچھ ہو رہا ہے دل میں، کچھ محسوس ہو رہا ہے. وجلت قلوبہم، اللہ تعالیٰ کہتے ہیں ان کے دل دہل جاتے ہیں اللہ کے ذکر سے. اور جب ان کے سامنے آیات پڑھی جاتی ہیں تو ان کے ایمان میں اضافہ ہوتا ہے. دیکھیں یہاں پہ بھی ایمان کی بات ہوئی، آیتیں پڑھنے کے بعد ایمان میں اضافہ ہوتا ہے. اور پھر وہ کیا کرتے ہیں؟ وَعَلَى رَبِّهِمْ يَتَوَكَّلُونَ، بس اپنے رب پہ توکل. میرے رب ہے نا، سارے مسئلے. بچوں کی شادی نہیں ہو رہی، میرا رب ہے. جاب نہیں لگ رہی، میرا رب ہے. شفا نہیں مل رہی، میرا رب ہے. حالات بہتر نہیں ہو رہے، میرا رب ہے. ایسا ہو جاتا ہے. یہ تبھی ہوگا جب اللہ سے یہ ہمارا ایمان جب ہمارے اندر جائے گا. اور پھر قرآن میں آپ نے بار بار، یا اور خاص کر مدنی سورہ، سورہ بقرہ، آل عمران، سورۃ النساء، مائدہ میں بے انتہا یا ایھا الذین آمنو، یا ایھا الذین آمنو، ہر دوسری آیت کے بعد اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں. اور یہ کیوں خطاب ہو رہا ہے خاص کر مکی سورہ میں؟ کیونکہ مکی سورہ میں اب ایک ریاست کی اسٹیبلشمنٹ تھی. اب آپ دیکھ لیں ہمارے، اگر ان حالات میں جو ہم یہ پڑھ رہے ہیں اور ہمارے ملک کے حالات دیکھ لیں، واضح طور پہ سمجھ آ جائے گا کہ ہم نے کتنا فار گرانٹیڈ اللہ کی کتاب کو لیا. آج ہمارے ملک کے حالات کیا بن گئے، جو کہ ایک مطلب واضح طور پہ پتہ چل گیا کون کرپٹ ہے، کون جو ہے نا وہ نکلا ہوا ہے. ہم کسی کو جج نہیں کر رہے، اپنے حالات اور اپنے واقعات کو دیکھیں کہ ہم کہاں کھڑے ہیں اور ہم کیا کر رہے ہیں. حلال اور حرام میں اللہ تعالیٰ یا ایھا الذین آمنو کہہ رہا ہے کہ اے لوگوں، تم اپنی زندگیوں پہ غور کرو، حرام کی طرف مت جاؤ، حلال کی طرف آؤ. اور ہم نے دیکھے حرام کا رستہ اختیار کر لیا. آج رشوت لینا، کسی کے ساتھ دھوکے سے مال کمانا، حرام کمائی، ہمیں سمجھ ہی نہیں آتی کہ یہ کوئی برائی ہے. پہلی صف کے نمازی ہوں گے، پورے روزے رکھیں گے، حج اور عمرہ، حاجی اپنے نام کے آگے لگائیں گے، ایٹ دا سیم ٹائم حرام کما رہے ہوں گے. جبکہ اللہ تعالیٰ نے مائدہ میں حلال اور حرام کو واضح طور پہ بتا دیا. اور پھر بار بار یا ایھا الذین آمنو، اے لوگوں جو ایمان لائے ہو، بچ جاؤ اس سے، یہ تمہارے لیے صحیح نہیں ہے. جب ماں اپنے بچے سے بہت محبت کرتی ہے تو کیسے سمجھاتی ہے؟ ایسے اللہ تعالیٰ بار بار مدنی صورتوں میں یا ایھا الذین آمنو، یا ایھا الذین آمنو کہہ کے مجھ سے اور آپ سے خطاب ہے. تو اس سے مجھے اور آپ کو غور کیا کرنا ہے، کیا دیکھنا ہے کہ کیا آیت آئی ہے. اور اس کے وجہ سے میں نے آپ سے دور قرآن میں بھی شیئر کیا نا، جب یہ آیت آئی یا ایھا الذین آمنو، کہیں لبیک یا اللہ، یا اللہ میں حاضر ہوں. آپ مجھے یا تو اللہ تعالیٰ کچھ بتانا چاہ رہے ہیں یا کسی برائی سے روکنا چاہ رہے ہیں. تو جب صحابہ رضی اللہ تعالیٰ عنہم یہ آیتیں پڑھتے تھے نا، تو وہ بالکل اپنے آپ کو ایسے پیش کر دیتے تھے اللہ کے سامنے جیسے کورے ہیں. اور اب جیسے اللہ ان کو جس مولڈ میں ڈھالنا چاہے وہ اس میں ڈھل جائیں گے. جیسے کہا گیا سمعنا و اطعنا، آمنا و صدقنا، انہوں نے یہ کیا کیونکہ انہوں نے تصدیق بالقلب کی تھی. اور اس کی سب سے بہترین مثال میرے آپ کے سامنے، یہ تینوں ایمان کس کے اندر تھے؟ تصدیق بالقلب، اقرار باللسان، عمل بالجوارح، حضرت ابوبکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے اندر. جیسے ہی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ایمان آپ کے سامنے لے کر آئے اسلام کو، آپ نے بغیر کسی جھجک کے اور بغیر کسی وقفے کے فوراً اسلام قبول کر لیا. کیوں؟ کیونکہ ان کے اندر تصدیق، وہ سچے تھے، سچائی ان کے اندر راسخ تھی. اور جب سچائی کو اٹریکٹ کرتی ہے، جب ان کے سامنے سچائی اور حق آیا، بغیر کسی سوچ کے، فکر کے، اندیشوں کے، انہوں نے اس کو قبول کر لیا اور صدیق کا ٹائٹل حاصل کر لیا.
تو اور اس ان کے اندر یہ تینوں چیزیں تھیں، اور انہوں نے ایک اور بڑی اچھی اس کی مثال دی کہ ہمارے اندر ایمان، تصدیق بالعمل، ایمان، تصدیق بالقلب، ایمان، عمل اقرار باللسان، عمل بالجوارح، تینوں کا ہونا ایسا ضروری ہے جیسے، اور یہ ہمارے ایمان کو کیسے چارج کرتا ہے، جیسے کہ آپ کوئی اپنا ڈیوائس چارج کرتی ہیں، جیسے فار ایگزامپل آپ کا جو بیٹری ڈرین ہو گئی آپ کے سیل فون کی، اب آپ کے پاس دو کنیکشن ہے، ایک آپ نے آؤٹ لیٹ سیل موبائل فون کا، سیل فون کا کے اندر ایک ڈالا، اور پھر آپ نے دوسرا پلگ کیا چارجر کے ساتھ، اب پھر چارجر کو بھی آپ نے آؤٹ لیٹ کے ساتھ جو ہے وہ الائن کیا، ان میں سے کوئی ایک کنیکشن بھی لوز ہے، فار ایگزامپل وہاں جو آؤٹ لیٹ میں پلگ لگا ہوا ہے چارجر کا وہ لوز ہے، یا پھر آپ کے ڈیوائس کا جو چارجر والا حصہ ہے وہ آؤٹ لیٹ والا وہ لوز ہے، آپ نے گھنٹوں بھی لگا کے رکھا نا اس سیل فون کو، وہ چارج نہیں ہونے والا۔ آج میرا اور آپ کا یہی حال ہے، ہماری اتنی زندگیاں گزر گئی، ہم اتنے قرآن سے گزر گئے، ہماری زندگیوں میں اتنے نشیب و فراز آ گئے، لیکن ہمارا بالکل بھی اللہ سے تعلق اور ایمان، تصدیق بالقلب نہیں بڑھا، اور ہم اور مستقل عمل کیے چلے جا رہے ہیں۔ تو وی ہیو ٹو چیک اوور ہارٹس، اٹس سو امپورٹنٹ۔ اور مہینہ بھی اللہ تعالیٰ نے اتنا خوبصورت مجھے اور آپ کو دے دیا، شعبان کا مہینہ، اور یہ ایک نام مجھے یاد نہیں آ رہا، ایک گزرے انہوں نے کہا ہے کہ یہ نا پودا لگانے کا، جیسے رجب زمین میں بیج لگانے کا مہینہ ہے، اور اب شعبان اس میں پانی دینے کا مہینہ ہے، اور رمضان اس میں اب پھل آنے کا مہینہ ہے، یعنی اب ہم ایمان کو اپنے اندر محسوس کریں، پورا ہفتہ اس سے گزریں کہ محسوس کریں کہ اللہ واقعی میرا دل نماز کے وقت چیک کریں، قرآن کے وقت چیک کریں، ذکر اذکار، ایون اپنا کھانا پینا چیک کریں۔ اللہ تعالیٰ قرآن میں سورہ عباسہ میں کہتا ہے کہ اپنے کھانے پہ غور کرو، اپنے کھانے کو دیکھو کہ تم اللہ اورنج پیل کر رہے، سبحان اللہ اس میں رب نظر آتا ہے، انار کھول رہے ہیں، کچھ کچھ کھانا کھا رہے ہیں، یہ لقمہ کہاں سے آیا، کہاں پر یہ اورنج نے گرو کیا، کہاں پر لوگ لے کر آئے، اب یہ میری ہاتھ میں آ گیا، یہ سارا کچھ انسان کائنات پہ غور و فکر کرتا ہے، اس کو رب یاد آتا ہے، اور پھر آہستہ آہستہ اسٹیپ بائی اسٹیپ وہ لیول بڑھتا چلا جا رہا ہوتا ہے، اور پھر ہماری ایمان کی حالت میں ہماری موت آئے۔ اس لیے ہمیں دعا کرنی چاہیے، اللہم انا نسألک ایمانا لا یرتد، یا اللہ ایسا ایمان دے جو مرتد نہ ہو، اور اس کے ساتھ ہم آپ سے ملاقات کریں انشاءاللہ۔ ہم اس کو کنٹینیو کریں گے نیکسٹ ویک۔ کسی کو کچھ ایڈ کرنا ہو، کوئی ریفلیکشن؟ جی، میں نے ایک چیز میرے ذہن میں آئی تھی کہ ابھی آپ نے چارجر کی مثال دی کہ مسنگ ایلیمنٹ کوئی نہ کوئی ہے، تو میرے دماغ میں فوراً یہ چیز آئی کہ مسنگ ایلیمنٹ جو ہے نا وہ قرآن کی انڈرسٹینڈنگ ہے، کیونکہ میں نے خود اپنی زندگی میں دیکھا ہے کہ جب قرآن میری زندگی میں نہیں تھا تو یہ سارے ایکشنز خالی تھے، اور جب سے تھوڑا سا مجھے، ابھی کچھ بھی نہیں مجھے سمجھ آیا، بالکل تھوڑا سا، اس تھوڑا سا سمجھنے سے مجھے اپنے ایکشنز، اپنے ورڈز، اپنی چیزوں میں جو کلیئرٹی نظر آتی ہے، اور مجھے پتہ چلتا ہے کہ کہاں پہ میں غلط ہوں، کہاں پہ صحیح ہوں الحمدللہ۔ تو امیجن کرے کہ اگر ہم سب لوگ قرآن کا علم لے لیں تو ہماری زندگی میں وہ مسنگ ایلیمنٹ جو ہے وہ آ جائے گا، اور ہمارے ایکشن سیدھے ہونا شروع ہو جائیں گے۔ تو آئی تھنک دا مسنگ ایلیمنٹ what I find in my life is قرآن and علم۔ بالکل، بالکل صحیح آپ نے کہا، کیونکہ ہم نے نا کبھی اس کو امپورٹنس ہی نہیں دی جی اپنی زندگیوں میں۔ یہ تو ہم کیا نا کہ وہی بات ہے نا، مسلمان تو ہے نا، بس اتنا کافی نہیں ہے کیا؟ اور ہمارے سامنے جیسے ہم بچوں کو کہتے ہیں نا، کوئی رول ماڈل بھی نہیں تھا ایز سچ، یا شاید ہم نے دیکھنا بھی نہیں چاہا۔ ہم انسپائر کن سے ہوتے تھے؟ بڑی بڑی گاڑیوں والوں سے، بڑے بڑے گھروں والوں سے، خوبصورتی سے، فلاں اتنی خوبصورت لگتی ہے کیونکہ وہ اپنی اسکن کی بڑی فکر کرتی ہے، اس کے بال بہت خوبصورت ہیں، ہماری نظر ہمیشہ ان چیزوں پہ لگی رہی۔ جی۔ اور مجھے آپ کا یہ پوائنٹ بہت اچھا لگا، اٹس ویری اسٹرائکنگ، جہاں پہ آپ نے کہا نا کہ اللہ تعالیٰ نے ریسکیو پلان دیا ہے، آپ نے اللہ کے ورڈز کو اتنی خوبصورت شارٹ کٹ میں جو ہمارا دماغ جلدی سے ابزورب کر لیتا ہے، ریسکیو پلان۔ تو وہ انشاءاللہ میرا ریسکیو پلانس تو یہ ہوگا کہ افطار پارٹیز کو منیمائز کرو، ڈریس شاپنگ کو منیمائز کرو، اور میجورٹی آف دا ٹائم وی شوڈ اسپینڈ تزکیہ نفس کرنے میں گزارے، کیونکہ رمضان از ناٹ ریچول، it's more for purity. So we made it more ritual and celebration, which we need to avoid this year, inshallah.
بارک اللہ فیک. اور پتہ ہے آپ نا ہم ابھی سے کر لیں. ضرور ہم تحفے تحائف دیں وہ بھی ضروری ہے. جی، لیکن بالکل، ہم کیوں نہ بالکل۔ ابھی سے شاپنگ کرنا شروع کر دیں اور پہلے ہاں، سے پہلے کر کے رکھ لیں ان چیزوں ہاں کی. جی، ہاں اور جی، کھانے وغیرہ بھی اگر ایسے ہی ہیں تھوڑا بہت تو پہلے سے کر کے رکھ لیں. اور ڈے جیسے نا کیا ہوگا کہ اب رمضان آئے گا نا تو آپ اس کی ڈے پلان کر لیں پہلے سے. اس کے حساب جی، سے گروسری کر لیں کہ نا میں اس دن یہ بنانا ہے اگر وہ بنانا ہے تاکہ اس دن آپ نے بس فٹافٹ یہ ہوا چیزیں نکالی ڈی. اور آپ نے نوٹ کیا ہوگا رمضان میں آنے جو ہے نا اتنی برکت ہو جاتی ہے کہ نا وہ آپ نے 2 گھنٹے شاید 1 گھنٹہ پہلے میں تو جاتی ہوں 1.25 گھنٹہ پہلے گئے اور سارے کام ہو گئے افطار سے. الحمدللہ، الحمدللہ، الحمدللہ۔ And then complete submission, inshallah. We all plan to submit ourselves to Allah subhanahu wa ta'ala and absolute faith ان پہ کام کرنے ہیں رمضان میں۔ انشاءاللہ باذن اللہ. اللہ تعالیٰ مجھے اور آپ کو رمضان کے بعد بالکل کوشش ہم کریں کہ ایسا مسلمان آمین، جو اس سے پہلے نہ تھا. اور ضرور آمین۔ اپنے دلوں کا ہم جائزہ لیں اور اپنے دلوں کو اللہ کی کتاب کے آگے اللہ کے آگے پیش کر دیں. اور کوئی بہن کچھ شیئر کرنا چاہیں گی؟ ماشاءاللہ. السلام علیکم روما. وعلیکم السلام. نہیں انشاءاللہ جو سسٹر روزینہ نے باتیں کی ہیں الحمدللہ بالکل ہم سب کو ابھی جب اللہ تعالیٰ نے جو قرآن کی شکل میں ہمیں دے دیا ہے اب تک تو واقعی میں ہم اندھیرے میں تھے جب سے لیکن یہ شروع کی اسپیشلی یہ 2 آیتوں کے بعد تو لگتا ہے کہ زندگی واقعی میں کچھ چینج ہو رہی ہے. اور سوری نہیں کوئی مسئلہ نہیں. بارک اللہ فیک. بالکل لیکن انشاءاللہ اس دفعہ میری بھی کوشش ہوگی کہ یہ رمضان ویسے گزاروں جو جس طرح اللہ نے چاہا ہے اللہ نے ہم سے مانگا ہے. انشاءاللہ تعالیٰ اپنے آپ کو چینج کرنے کی میں پوری کوشش کروں گی. اور مجھے لگتا ہے کہ میں تھوڑا سا چینج دیکھتی ہوں اپنے الحمدللہ. اندر اسپیشلی نماز کے لیے جو ہے نا مجھے الحمدللہ. فکر رہتی ہے نماز کی جو ہے نا کہ بس اللہ میاں ویسے تو نہیں الحمدللہ، پڑھ پاتے ہیں جیسے پڑھنی چاہیے. کوشش میری ہوتی ہے کہ میری نماز نہ چھوٹے اور میں ویسے پڑھنے کی کوشش کروں جیسے اللہ کو مطلوب ہے. بس آمین. اللہ میاں قبول کریں. اللہ تعالیٰ ہم سب کو اپنے کاموں کے لیے چن لیں. میں تو سب کے لیے آمین. دعا کرتی ہوں اللہ اور میاں. ہم اپنی محبت ہمارے دلوں میں ہر چیز کی آمین محبت سے بڑھا بس دیں. آمین، آمین آمین یا رب رب کی العالمین. محبت کا یقین آ جائے گا نا تو انشاءاللہ باذن اللہ بالکل. ہم دیکھیں نا ہم پتہ ہے میں کل سوچ رہی تھی کہ ہمیں اللہ تعالیٰ نے ایک اور آسانی کیا دیتی کہ ہم مائیں ہیں. آپ ہاں دیکھیں جو ماں اپنے بچے کے لیے محبت محسوس کرتی ہے نا وہ دنیا کی کوئی بھی اور محبت اس کا مقابلہ نہیں کر سکتی. تو ہم تو اس محبت کو کچھ کلوز لے جا سکتے ہیں حالانکہ وہ بھی قریب نہیں ہے. صحیح کچھ بات کلوز لے جا سکتے ہیں کہ ماں کتنا تڑپتی ہے. اور اس کے بچے کے لیے کل بھی ایسے ابھی بھی آپ ماشاءاللہ اپنے گرینڈ سن کو سنبھال رہی ہیں. میں بھی ہے. کل گئی ایک اپنی گرینڈ ڈاٹر کے لیے کچھ لیں تو میرے بیٹا کہہ رہا ہے آپ کو کیسے یاد رہا کہ اس کے لیے لینا ہے آپ کو کیسے یاد رہتا ہے. میں نے کہا بیٹا اللہ تعالیٰ ڈال دیتا ہے دلوں میں ماشاء ایسی اللہ، محبت. اور اس کی محبت اس کی اولاد سے محبت اور اس کی. اور انسان خود اپنی نہیں دیکھتا. آج ہماری صحتیں وہ نہیں ہیں جو ہم اپنے بچوں کو دیکھ سکتے تھے لیکن ایسی انرجی مل جاتی ہے لگ رہا ہوتا ہے پھر سے جوان ہو گئے. صحیح بات ہے صحیح یہ صرف بات ہے. محبت ہی ہے نا. تو او جب محبت ڈیفینیٹلی کریں گے نا ہمیں بس اللہ تعالیٰ اپنی محبت دے دے وہ خود بخود راستہ نکلے گا. وہ لے کے جائے گا اس جگہ پہ جو عمل کروائے گا. وہی بات ہے نا اللہ تعالیٰ نے اپنی محبت ہمیں اس قرآن کی شکل میں دے دی ہے. شکل میں دے دی بالکل. ہم بڑے ہمارے اندر پیدا ہو جائے۔ بس صحیح بات ہے انشاءاللہ کہ ہم سمجھ لیں اس محبت کو سمجھ لیں. اللہ میاں آمین. تھینک یو، جزاک اللہ خیر روما. آپ نے بالکل. مجھے مطلب اتنا کلیئر کر دیا ہے. لائک آج آپ نے 3 پوائنٹس بتائے نا، ریسکیو پلان، کمپلیٹ سبمیشن اینڈ ایبسولوٹ فیتھ. الحمدللہ، الحمدللہ. اس کو تھوڑا سا کیونکہ چیزوں کو سمجھ کے ان پہ عمل کرنا آسان ہوتا ہے. جب آپ کو پتہ ہی نہیں آپ نے کرنا کیا ہے تو پھر آپ کیا کریں گے، رائٹ؟ سو بالکل. ناؤ اور مجھے ہیز بین 7 ہیلپ. پوائنٹس سے نا برکا کے وہ بھی ضرور انشاءاللہ ہم وہ اپنے جو 7 عمل ہے نا کرنے والے وہ بھی الحمدللہ انشاءاللہ انشاءاللہ ہم آپ سے انکورپریٹ شیئر کریں. کروں گی وہ بھی. وآخر الدعوانا الحمدللہ رب العالمین. سبحانک اللہم و بحمدک نشہد ان لا الہ الا انت نستغفرک و نتوب الیک یا رب لک